خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم خدا کا شکر، خدا کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اس لیے کہ خداوند ہمارے درمیان میں جنبش کرتا ہے۔ خداوند کا تخت ہماری زندگی میں ہے اور اس کی بادشاہی میں اس نے ہمیں شامل کیا ہے۔ شکر ہو خداوند مالک کا جس نے اپنے لہو سے ہمیں خریدا ہے، فدیہ دیا ہے، قربانی دی ہے، صلیب پر جان دی ہے، اور خدا کے نام کو جلال ملے۔ اسی خدائے قادر مطلق کی انجیل کو، گاسپل کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں، یشوع کی، یسوع مسیح ناصری کی انجیل مقدس کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اور خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے یہ الفاظ ہمیں عطا کیے، یہ کتابیں ہمیں دی ہیں، روح القدس کی ہدایت سے یہ سب کچھ لکھوایا۔ مسیح کی زمینی خدمت کی باتیں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، اور جیسا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر سب کچھ لکھا جاتا تو دنیا میں ہزاروں لاکھوں کتابیں ہو جاتی ہیں، اور اتنی کی شاید دنیا میں رکھنے کی جگہ نہ رہتی۔ تو اس لیے خدا کا شکر ہو کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، جتنا ہے، اس کو ہم مضبوطی سے تھامے رہیں، اس کو ہم پڑھتے رہیں، اس میں سے اپنی زندگی کے کلام کو، زندگی بخش کلام کو ریسیو کرتے رہیں۔ ہم ورلڈ چینجنگ، ہسٹری میکنگ، گراؤنڈ بریکنگ سرمن آن دا ماؤنٹ کو سٹڈی کر رہے ہیں، اور آج لاسٹ چیپٹر کا آغاز کریں گے، چیپٹر 7، جو کہ سرمن اس پہاڑی واز کا آخری چیپٹر ہے۔ اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے کہ ایب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی ایب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح تم ایب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی ایب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ تو کیوں اپنے بھائی کے آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شہتیر ہے تو تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دوں؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ یہاں پر اگین ایٹیٹیوڈ کی بات ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو، جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں سو فار، سجیسٹیو جو سٹڈی ہے، پہلے ہم کمپیریٹیو سٹڈی کر رہے تھے، اس کے بعد سجیسٹیو سٹڈی خدا یسوع مسیح کی طرف سے، جس میں ہمارے رویوں کو ایڈریس کیا گیا ہے، جس میں ہماری پرابلمس کو، ہماری ذات کے حصوں کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہمارا رویہ ہونا چاہیے، ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا کہ روزہ، دعا، خیرات، ان سب چیزوں کے بارے میں بتایا گیا، فکر کرنے کے بارے میں، مال و دولت۔ آج جو ہے وہ سول کے تعلق سے اس چیپٹر میں بتایا جا رہا ہے۔ لاسٹ چیپٹر میں ہم پڑھ رہے تھے کہ بدن کے والے سے کافی زیادہ فوکس تھا، بدن کا چراغ، آنکھ، اور بدن کے والے سے کیا پہنیں گے، کیا کریں۔ یہ جو ہے یہ سول کے والے سے ہے، ایب جوئی، ایون دو کہ ڈائریکٹلی اس کا تعلق بدن سے بھی ہے، کیونکہ اوبویسلی زبان جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، لیکن ایب جوئی جو ہے یہ بہت بڑا کہہ لیں کہ ایک فالٹ ہے، اور اس کا تعلق ڈائریکٹلی سول کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ مائنڈ، ول، ایموشنز اور ڈیسیجن میکنگ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور گاسپ کی اسپرٹ اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایکیوزیشن کی اسپرٹ، سلینڈرنگ اسپرٹ کھڑی ہوتی ہے، کسی کو برا بھلا کہنا، بد گوئی کی روح، گالی گلوچ، غصہ، یہ سب چیزیں ایک گروپ میں کام کرتی ہیں، اور وہ سارا گروپ جو ڈیمنز کا ہے وہ اس ایک ڈیمن کے پیچھے کھڑا ہے، ایب جوئی کی۔ اس لیے یہاں پر خداوند یسوع مسیح اس کو ایڈریس کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح اس ایشو کو بتا رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آؤٹ آف سو مینی ایشوز جو کہ انسانوں کی زندگی میں ہیں، خداوند نے ایب جوئی کو کیوں ایک دم پوائنٹ آؤٹ کیا ہے؟ خداوند نے کیوں بیک بائٹنگ کو، اسپیکنگ بیڈ اینڈ ایول اباؤٹ ادر پیپل، اس کو اتنا زیادہ اہمیت دی کہ خداوند نے اس لسٹ میں سے لانگ لسٹ آف تھنگس جو کہ سوچ سکتے ہیں ہم، اس میں سے ایک لسٹ کو خداوند نے جو ہے وہ کہا ہے کہ خداوند ہمیں یہ جہاں پر سکھانا چاہتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کا آغاز جو ہے وہ زبان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آنکھ کے والے سے لاسٹ چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا، گناہ اور بدی کے بہت سارے کاموں کا آغاز آنکھ سے ہوتا ہے، اسی طرح خداوند زبان کو بھی یہاں پر ایڈریس کرنا چاہتے ہیں۔ یعقوب کے خط میں جو بات لکھی ہے اس کو اگر ہم پڑھیں، اس کے تیسرے چیپٹر میں جائیں اور اس کی دوسری آیت میں، جیمز چیپٹر 3 ورس 2، یعقوب کا خط 3rd چیپٹر 2nd ورس،
لکھا ہے کہ اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں، کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں۔ دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعے مانجی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں۔ اسی طرح زبان بھی ایک ایسا چھوٹا سا عضو ہے اور وہ بڑی شیخی مارتی ہے۔ دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے، کیونکہ ہر قسم کے چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ اسی سے ہم خدا اور باپ کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں۔ ایک ہی منہ سے مبارک بادی اور بد دعا نکلتی ہے۔ اے بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا چشمہ کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکل سکتا ہے؟ اے میرے بھائیو، کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کھاری چشمہ سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ سو یعقوب نے بہت ہی ڈیٹیل میں یہاں پر جو ہے یہ سب کچھ بتایا ہے۔ یعقوب نے بڑا زبردست طریقے سے اس نے بتایا کہ کس طریقے سے زبان جو ہے وہ قابو میں نہیں ہے انسان کے، اور جو بڑا مشکل ہے، اور کامل شخص وہ ہے، اور اس شخص کو جو زبان پر قابو رکھے اس کو یعقوب نے کہا ہے کہ وہ کامل ہے، وہ بیسٹ ہے ایک طرح سے۔ اور یسوع مسیح نے بھی یہ کہا تھا کہ جو ہے وہ ہمیں بولتے وقت خطا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں سننا زیادہ بہتر ہے انسان کے لیے بجائے اس کے کہ بولنا، اور اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں سننے کے 2 کان دیے گئے ہیں، بولنے کے لیے ایک ہی زبان دی گئی ہے۔ تو دیٹ مینس کہ لسننگ شوڈ بی ایٹ لیسٹ ڈبل دی اماؤنٹ آف ٹاکنگ۔ جتنا ہم بولتے ہیں اس سے زیادہ اگر ہم سنیں تو زیادہ یہ بہتری رہے گی۔ تو جیسا روحانی جنگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ روحانی جنگ میں زبان کا کردار بہت بڑا ہے، اور عیب جوئی کو کیوں سب سے زیادہ اہمیت اور ایڈریسیبل میٹر سمجھا گیا یہاں پہ، اس کا ریزن یہ ہے کہ عیب جوئی ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ ایفیکٹ ڈال دیتی ہے گناہ کے حوالے سے، کیونکہ یہ ایسے دروازے کو کھول دیتی ہے کہ باقی ڈیمنز جو ہیں وہ آ کے زندگی پر قبضہ کرتی ہیں۔ اور اس کے کانسیکوینسز جب ہم دیکھتے ہیں تو کانسیکوینس میں اس کے بدلے میں ہمارے لیے بڑا نقصان ہے۔ لکھا ہے کہ عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، اور اس کے کانسیکوینس یہ ہیں کہ نہ صرف دنیا میں جو ہے وہ اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا اور بدلہ ہمیں ملے گا، بلکہ آنے والے جہان میں بھی جو ہے وہ ہمیں اس کے کانسیکوینس اٹھانے پڑیں گے۔ اور لکھا ہے کہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، جس پیمانے سے تم ناپتے ہو تمہارے لیے بھی اسی پیمانے سے ناپا جائے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بڑی حقیقت کی بات ہے، اور یہ پوری دنیا میں محاورہ یہ اب رائج ہو چکا ہے۔ جب سے خدا یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے، اپنے منہ سے ادا کی ہے، تو پوری دنیا میں اس چیز کو لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی پیمانے سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اب دنیا کا ایٹیٹیوڈ جو ہے اس حوالے سے یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو، اور یہ محاورہ یہ بات سب سے پہلے خدا یسوع مسیح نے کہی اور ریکارڈ جو ہے وہ اناجیل میں ہوئی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ دنیا میں یہ ایز این ایڈیم رائج ہوئی ہے۔ اور پھر لکھے کہ تو کیوں اپنے بھائی کے آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے، اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا۔ اور عموماً وہی لوگ جو ہیں وہ عیب جوئی کرتے ہیں، عموماً وہی لوگ عیب جوئی کی بات کرتے ہیں، عموماً وہی لوگ دوسرے کو برا کہتے ہیں جن کی اپنی برائی بہت زیادہ جن کے اندر ہوتی ہے۔ مثلا ان کو لوگوں کی آنکھوں کے تنکے تو نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن شہتیر جو اپنی آنکھوں میں بسے ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ کلیسیاؤں کو توڑنے والی یہ جو ہے یہ ایٹیٹیوڈ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ منسٹریز کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر، دوستوں کے اندر، بہنوں بھائیوں کے اندر یہی چیز جو ہے وہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ ہماری اپنی جو دوست ہیں، فیملیز ہیں، منسٹری ہے، اس میں بھی ایسے ہی 1-2 لوگ تھے۔ ایک بہن تھی جو ہے جس نے ایسا کام کیا کہ اس کے اندر گاسپ کی ڈیمن ابھی تک ہے، اور وہ ہر جگہ پہ جا کے اس نے لوگوں کو باتیں کہیں اور خود سے بھی جو ہے وہ لگا کے خود شہتیر نہ دیکھا،
اپنی آنکھ کا، لیکن تنکے دکھانے کی کوشش میں جو ہے وہ نقصان کیا. اور ہم نے اس چیز کو دیکھا اور سفر کیا. ہم نے یعنی کہ اس چیز کے حوالے سے بہت زیادہ ہم نے جو ہے وہ اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے. خدا کا شکر ہو کہ خدا نے جو ہے ہمیں دکھایا ہے کہ کس طریقے سے خداوند ایسے لوگوں کو ہماری منسٹری سے، ہماری زندگیوں سے دور کر دیتا ہے. اور ایون دو کہ یہ ایک پینفل ایکسپیرینس تھا ہمارے لیے کسی کا دور جانا، لیکن آن دی ادر سائڈ جو ہے وہ ہمارے لیے ہیلدی بھی اس لیے رہتا ہے کہ خداوند جو ہے پھر ایسے لوگوں کو آپ کی کلیسیاؤں سے، آپ کی زندگیوں سے دور لے جاتا ہے، اور تاکہ آپ فلرش کریں. میرے عزیزو، اس چیز کی وجہ سے ایپ جوئی کے پیچھے یہاں پر جو پوائنٹ نظر آ رہا ہے وہ غرور ہے. کیونکہ جب لوگوں میں پرائیڈ آ جاتا ہے، اور اسی لیے کہہ رہے ہیں نا، خداوند نے یہی کہا ہے کہ جب تو اپنی آنکھ کے شہتیر کو نہیں دیکھ رہا اور تو دوسری کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے، تو دیٹ دا اونلی تھنگ بیہائنڈ دیٹ، یا اس سوچ کے پیچھے جو مجھے جو چیز سوچ نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پرائیڈ جو ہے لوگوں کی زندگیوں میں جب آ جاتا ہے، کک ان کر جاتا ہے، تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں اپنی برائی کو نہیں دیکھ پاتے، اپنے بڑے بڑے پرابلمز کو نہیں دیکھ پاتے، بلکہ وہ دوسروں کے چھوٹے چھوٹے ایشوز پر غور کرتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، اور لوگوں کی زندگی میں یہ کام ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا جب تک پرائیڈ کا ایشو رہے گا. اور بائبل میں یہ بھی ہے کہ جو نو مرید ہوتے ہیں، جو نئے نئے ابھی خداوند میں آئے ہوتے ہیں، نئے نئے خدمت میں آتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ڈینجر میں ہوتے ہیں. اور یہی ہم نے بھی ایکسپیرینس کیا اپنی منسٹری میں، اپنی زندگی میں، کہ لوگوں کو آگے کیا. ابھی وہ نئے نئے تھے، ابھی وہ سیکھ رہے تھے، اور انکریجمنٹ کے طور پر، لیکن یہ چیز پرائیڈ کے اندر لے جاتی ہے. لوگ جو ہیں جب وہ تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، وہ آپ کو آ کے بولتے ہیں کہ جی بڑا اچھا میسج تھا، بڑا اچھا یہ تھا وہ تھا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پرائیڈ آ جاتا ہے، ابلیس اٹیک کرتا ہے. اور یہ چیز ہمیں کلام میں سے خداوند سکھا رہا ہے، اور اس چیز کو پھر ہم نے چیک بھی کیا. اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پختگی سوچ کی، ارادے کی اور ایمان کی پختگی بڑی ضروری ہے، اسٹرینتھ بڑی ضروری ہے. اور اس وقت ان سچویشنز میں پختہ ہو کر، مضبوط ہو کر کھڑا ہونا بڑا ضروری ہے. کیونکہ پرائیڈ ایک دم جب کک ان کرتا ہے تو پھر ایپ جوئی زندگی میں آتی ہے. دس از وائی دیز تھنگس ہیپن. اور ابلیس چونکہ خود پرائیڈ کی وجہ سے ہی گرا تھا، تو پرائیڈ اس کا سب سے اسٹرانگر ہتھیار ہے. اور ہر ایک انسان چاہے جتنا بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، وہ خوشامد کو ضرور کہیں نہ کہیں پسند کرتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے خدا کے روح کی ہدایت ہی چاہیے ہوتی ہے. اس کے بغیر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کسی خوشامدی ہونٹوں والے کو آپ ریجیکٹ کریں اور کہیں کہ پلیز اسٹاپ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر آل آف دیٹ. لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ خوش آمدیں اور تعریفیں اور یہ سب کچھ پسند کرتے ہیں، اور وہ اس کو فیڈ بیک کا نام دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں گڈ فیڈ بیک مل رہی ہے، لیکن اٹس ناٹ اباؤٹ فیڈ بیک، اٹس اباؤٹ کہ ہمیں جلال جو ہے وہ خداوند کو دینا ہے. اگر کوئی آپ کو جلال دینے لگ جائے اور آپ کو اپنا پیر مرشد ماننا شروع کر دے اور آپ کو جو ہے وہ اپنا سر پہ چڑھا لے، تو آپ کو چاہیے کہ اسی وقت، لوگوں کو چاہیے کہ اسی وقت اس چیز کو ریجیکٹ کریں اور کہیں کہ سوری، یہ میری وجہ سے نہیں ہے بلکہ خداوند کی وجہ سے ہے اور پاک روح کی وجہ سے. اور میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جب کوئی مجھے اس طرح کہے تو میں ضرور اس کو ادھر ہی روک دیتا ہوں کہ بھائی نہیں، یہ خداوند کے نام کو جلال مل رہا ہے اور یہ سب کچھ جو ہے وہ خداوند کی وجہ سے ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ جب تک تیری آنکھ میں شہتیر ہے تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے لا تیری آنکھ سے تنکا نکال دو. اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے شہتیر تو نکال. تو خداوند نے ایک اور ریزن دیا ہے. پرائیڈ میں نے یہاں پر جو ہے وہ ازیوم کیا ہے، اور خداوند نے ایک اور ریزن دیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ شہتیر کو اس لیے تنکے کو اس لیے نہیں نکال پاتے اور یہ صحیح طریقے سے رائچس ججمنٹ اس لیے نہیں دے پاتے کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کی آنکھوں میں شہتیر جو ہے وہ ریاکاری کی وجہ سے ہے. یہاں پر جو ریزن دیا گیا ہے وہ ریاکاری ہے. اٹس ہپوکریسی، اور ریاکاری جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے اور ابلیس جو ہے اس کو یوز کرتا ہے. سو آج کے اس میسیج میں جو لب لباب یہی ہے کہ زبان کو کنٹرول میں رکھنا اور زبان کو غلط استعمال نہ کرنا چاہیے. اور ایپ جو یہ ایک ایسا ڈیمن ہے، ایک ایسا کہہ لیں کہ ایسا گناہ ہے، ایسی تاثیر ہے جو کہ ایک نیا دروازہ کھول دیتی ہے. جس طرح آنکھوں کا گناہ، اس طرح زبان کا گناہ جو ہے وہ انسان کی زندگی میں بہت بڑی پرابلمز کریٹ کرتا ہے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو آل. آمین. خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے.
ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند نے ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دیا کہ ہم کلام مقدس کی خوبصورت باتوں پر غور کر سکیں اور اپنی زندگی میں اس کلام کو سجا سکیں۔ یہ کلام جو ہے ہماری چہرے کا نور ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری خوشی ہے، ہماری شادمانی ہے، ہماری برکت ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے، اور اس لیے کہ خدا نے یہ زندہ اور پاک اور معتبر کلام ہمارے ہاتھوں میں دی ہے، اور ہمیں اس بات کے لیے بابرکت فیل کرنا چاہیے، مبارک فیل کرنا چاہیے، کیونکہ خداوند نے ہمیں یوں بلیس کیا ہے۔ اور انجیل مقدس کے لیے خدا کا شکر، پاک خوشخبری کے لیے جو خداوند نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح ناصری کے وسیلے سے ہماری زندگیوں میں دی، اور ان کے رسولوں نے اس خوشخبری کو لکھا، اور ان خوشخبری کی باتوں کو، اناجیل کو خداوند کے رسولوں نے، خداوند کے شاگردوں نے ہمارے لیے قلم بند کیا تاکہ ہم ان میں دیکھ سکیں، سیکھ سکیں، اور اسپیشلی ہمارے لیے مشعل راہ ہو کہ ہمارے خداوند نے، یسوع مسیح ناصری نے، یشوع نے، خداوند نے کس طریقے سے زندگی، زمینی زندگی میں زمین پر جو وقت گزارا اور زمینی خدمت میں جو باتیں کہیں، اور اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ بہت ہی خوبصورت اور بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ مسیح کی انجیل ہے، اور خدا کے بیٹے یعنی یسوع مسیح ناصری کی زندگی کے حالات ہیں جو زمین کے اوپر انہوں نے گزارے۔ متی کی انجیل 7ویں باب میں ہم ہیں، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 7واں باب اور اس کی 6 آیت پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندیں اور پلٹ کر تم کو پھاڑیں۔ یہ محاورہ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، بالکل سخت ہیں، لیکن یہ میننگ فل ورڈز ہیں۔ یہ کوئی کسی کو گالی نہیں بکی گئی، کسی کو برا نہیں یہاں پر کہا گیا۔ یہ بیسیکلی محاورتاً یہ بات ہو رہی ہے۔ جب محاورہ کہا جاتا ہے تو وہ ڈائریکٹ کسی کو اس طرح نہیں مخاطب کیا جا رہا تھا، بلکہ اس میں ہم استعارہ یوز کرتے ہیں، اس میں ہم جو ہے وہ کنیکشن یوز کرتے ہیں، کسی کو ایگزامپل بنا کے ہم دوسری چیز کو وہاں پر ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں۔ تو لکھا ہے کہ پاک چیز کتوں کا نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندیں۔ پاک چیز جو ہے وہ کوئی بھی اگر ہم لٹرل سینس میں دیکھیں تو ہمیشہ جو ہے وہ جانوروں کے آگے وہ چیز ڈالی جاتی ہے جو انسان کہتا ہے کہ اب مجھے نہیں کھانی یا میرے جو ہے وہ استعمال کی نہیں رہی۔ اور موتی جو سوروں کے آگے ڈالنا جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک ان نیسیسری بات کسی کے لیے کر دیں، یا ایک ایسی چیز کسی کے آگے پیش کریں جس کی نہ اس کو سینس ہے، نہ اس کو جو ہے وہ نہ اس کو جو ہے اس چیز کی سمجھ ہوگی، بلکہ وہ اس چیز کو ریجیکٹ کرے گا یا اس کو پامال کر دے گا۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح پاک اور ناپاک کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ پاک اور ناپاک کا میل نہیں ہو سکتا، ناہموار جوا جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ دو طرح کے چیزیں یعنی کہ ڈبل ریلیشن جو ہے وہ نہیں ہوگا، کہ ایک ناہموار جوئے میں آپ لوگ نہیں جت سکتے، ایسا جو ہے وہ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ سور جو ہیں وہ ناپاکی کا نشان ہے، کیونکہ آبویسلی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت یعنی کہ ڈاگ اینڈ پگس جو ہیں، کتے اور سور جو ہیں وہ ناپاک جانوروں میں سے ہیں۔ خداوند نے ان کو مکروہ قرار دیا تھا، حرام قرار دیا تھا کھانے پینے کے حوالے سے۔ آبویسلی جب خدا نے دنیا کو بنایا تھا تو سبھی چیزوں کو اچھا کہا تھا کہ سب کچھ اچھا ہے، لیکن اب سور یا کتا جو ہے وہ اپنے کہہ لیں کہ اپنے مقصد میں ٹھیک ہے، جس مقصد کے لیے وہ بنایا گیا تھا، لیکن وہ پاک نہیں ہے۔ اور لیکن یہ کانسیپٹ رکھنا کہ گھر میں کتا نہیں پالنا چاہیے تو وہ ذرا عجیب ہے، کیونکہ یہ اسلامک کانسیپٹ ہے کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں وہاں پہ فرشتے نہیں آتے، تو یہ اس کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سوچ کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر جاندار جانور جو ہے وہ خدا نے خاص مقصد کے لیے بنایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رکھوالی وغیرہ کے لیے ڈاگس کو یوز کیا جاتا ہے، اور پولیس والے فوجی جو ہیں وہ بھی یوز کرتے ہیں مختلف چیزوں کے لیے، لیکن بائبل میں لکھے کہ پاک چیز کا تعلق اس سے نہیں ہے، کیونکہ وہ ناپاکی کی علامت ہے۔ میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں کرنتھیوں کا 2 خط اور اس کا 6 باب اور اس کی 14ویں آیت، لکھے کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت، مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ،
خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ چنانچہ خداوند نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گی۔ اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیزوں کو نہ چھوؤ، تو میں تم کو قبول کر لوں گا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ہمیں خدا نے یہ کہا ہے کہ ناپاک چیزوں کو نہ چھوؤ، یہ اس چیز کا ریورسل ہے جو آیت ہم نے پڑھی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ پاک چیز کو کتوں کے آگے نہ ڈالو، یعنی کہ پاک چیز کو ناپاک کو نہ دو، اور ہم جو پاک رہنا چاہتے ہیں ہم ناپاکی کے اندر نہ جائیں۔ تو سور اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ ایک بدرو گرفتار شخص کی کہانی جب ہم پڑھتے ہیں، لشکر جس میں تھا، تو بائبل یہ بتاتی ہے کہ سوروں کا غول جو تھا وہ چر رہا تھا، تو انہوں نے بدروؤں نے بھی ان میں جانے کی خواہش کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ان جانوروں میں بھیج دیں۔ دیٹ مینس کہ دیر از اے کنیکشن، روحانی جنگ کا کنیکشن بھی جو ہے وہ ناپاکی کے ساتھ ہے، کیونکہ جیسے ہی ناپاکی زندگی میں داخل ہوگی، جیسے ہی کوئی ایسا ایکٹ یا ایسی کوئی چیز ہوگی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری زندگیوں میں آپ یہ دیکھیں کہ ابلیس کو کام کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اور سور جو ہیں وہ آبویسلی ایسی جانور کو ظاہر کرتے ہیں جس کے اندر جو جگالی تو کرتا ہے، لیکن اس کے جو پاؤں تو چرے ہیں لیکن جگالی نہیں کرتا، یعنی کہ وہ پارشل جو ہے اس میں کچھ خصوصیات ہیں لیکن امیڈیٹ جو ہے وہ باقی کچھ ایسا نہیں ہے۔ آن دی ادر سائڈ ڈاگز جو ہیں، کتے جو ہیں، وہ یہاں پر ایڈیومیٹیکلی یہ بات کی گئی ہے، لیکن کتوں سے مراد دو طرح کے لوگ بھی ہیں۔ ایک تو لوگ جو غیر قوم کے ہیں، کیونکہ بائبل میں آپ کو پتہ ہوگا واقعہ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ایسے ہو، سورفنی کی عورت کا جو یونانی تھی، تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ لڑکوں کی روٹی گوئیم کو نہیں دیتے، وہاں پہ لفظ گوئیم یوز ہوا ہے جس کا مطلب غیر قوم کی ہو رہی ہے بات، لیکن گوئیم کا آلسو میننگ عبرانی زبان میں ڈاگز بھی ہے، تو اس لیے وہاں پر جو ٹرانسلیٹ ہوئی ہے بات وہ ایسے ہوئی ہے کہ لڑکوں کی روٹی کتوں کو دینا نامناسب ہے۔ وہاں پر یسوع مسیح گالی نہیں دے رہے تھے یا اس عورت کو برا نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ وہ گوئیم کہہ رہے تھے لفظ، یعنی کہ غیر قوم کی بات ہو رہی تھی، کہ یعنی کہ بیٹے کی روٹی جو ہے وہ غیر کو کیسے دی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے بچے کے آگے سے روٹی اٹھا کر کسی غیر کے سامنے تو نہیں رکھے گا، تو یہ بات وہاں پر ہو رہی ہے۔ تو ایگزیکٹلی یہی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ پاک چیز غیر قوم کے لوگوں کے آگے نہ رکھی جائے۔ خدا کے کلام کی باتیں، خدا کے کلام کے آپ یہ دیکھیں کہ غیر قوم کے آگے آپ کوئی بھی ایسی پاک بات کریں گے، پاک چیز کریں گے، تو چونکہ ان کو اس چیز کی سینس نہیں ہے تو اس کا ٹھٹھا اڑائیں گے اور اس کو برا جانیں گے۔ مثلا اگر آپ کہیں گے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو وہ آبویسلی اس چیز کا ٹھٹھا اڑائیں گے، کیونکہ وہ پاک بات ہے، پاک چیز ہے، اور جو غیر قوم ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ برا جانے گی، اس چیز کے اوپر غیر قوم جو ہے وہ اس چیز کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ دوسرا جو ہے وہ ڈاگز جو ہے ان کو کہا گیا ہے جو بیک سلائیڈ ہو جاتے ہیں، جو کہ خدا کے کلام پر چل کر اس سے پھر جاتے ہیں۔ تو کلام مقدس میں دوسرا پطرس دوسرا باب لکھا ہے کہ، اور اس کی ہم آیت نمبر 20 دیکھیں گے، لکھا ہے کہ اور جب وہ خداوند اور منجی یسوع مسیح کی پہچان کے وسیلہ سے دنیا کی آلودگیوں سے چھوٹ کر پھر ان میں پھنسے اور ان سے مغلوب ہوئے، تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوا، کیونکہ راست بازی کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سونپا گیا تھا۔ ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ کتا اپنی قے کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پطرس نے جو بات یوز کی ہے، پطرس نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ غیر قوم کے علاوہ بیک سلائیڈ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ پھر ہم فلپینس کے لیٹر میں جائیں، اس کے چیپٹر 3 میں دیکھیں، اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ کتوں سے خبردار رہو، بدکاروں سے خبردار رہو، کٹوانے والوں سے خبردار رہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی آیات پہلے خداوند نے عیب جوئی کا ذکر کیا تھا، یہاں پر پولس رسول نے ذکر کیا ہے کٹوانے والے اور ایسے لوگ جو کہ بدکاری میں ہیں اور ایسے لوگ جو کہ ریاکاری میں ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ان کو بھی کتے سے تشبیہ دی گئی، کیونکہ کتے کی خصلت کی بات ہو رہی ہے، کسی کو یہاں پر گالی نہیں دی جا رہی، بیسیکلی کتے کی خصلت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس میں یہ چیزیں ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو عیب جوئی کرے گا، جو برائی کرے گا، کسی کو کاٹنے کی کوشش کرے گا، کٹوانے کی کوشش کرے گا اور ریاکاری کرے گا، اس کو بھی جو ہے یہی لفظ وہاں پر یوز کیا گیا ہے۔ سو جب واپس آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ
پاک چیز کتوں کو نہ دو، مینس کہ اگر کوئی بیک سلائڈ ہوا ہے بڑا سخت قسم کا، اور آپ اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں اس معاملے میں کہ آؤ جو ہے میں تمہیں خدا کے مکاشفے کھولوں، اور وہ آگے سے ریجیکٹ کرتا ہے، تو پھر میک شور کریں کہ دوبارہ جو ہے وہ فی الحال اس کو موقع دے دیں، ٹائم دے دیں۔ اگر کوئی غیر قوم کا ہے اور بہت ریجڈ ہے اور اپنے معاملات میں بڑا ہی ریجڈ ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے یہ دیکھیں کہ بحثوں میں ڈیبیٹس میں پڑھنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیبیٹس کرنا چاہتے ہیں، بحث و مباحثہ میں جانا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں اس چیز میں رہتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ غیر قوم کے ساتھ ہر بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ریجیکشن کا بہت زیادہ سامنا ہوتا ہے۔ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ریاکاری میں ہیں ان کے حوالے سے بھی خبردار رہنے کی بات کی گئی ہے۔ سو ناجائز ناحق جھگڑوں میں، ناحق جو ہے وہ شریعت کی بحثوں میں اور کلام مقدس کی بحثوں میں پڑھنے سے خداوند نے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ خداوند نے کہا ہے کہ ایسا نہ کریں ہم، اور ساتھ میں لکھا ہے کہ پاک چیز کو وہ ناپاک کر دیں گے، اور موتیوں کو وہ سوروں کے آگے ڈالیں گے تو وہ ان کو روند دیں گے اور پلٹ کر تم کو پھاڑیں گے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ ہوں گی، ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر ریجیکشن ہوگی اور ناپاکی کر دیں گے، پاک چیز کو وہ خراب کریں گے، اور پھر یہ ہے کہ وہ پلٹ کر تمہیں پھاڑیں گے، مینس کہ کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے وہ ہٹ کرتا ہے لوگوں کو، خدا کا کلام جو ہے وہ لوگوں کو توڑتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہتھوڑے کی مانند ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ تلوار کی مانند ہے، وہ جو ہے لوگوں کو بیچ میں سے کاٹتا ہے اور برائی کو اچھائی سے جدا کرتا ہے۔ خدا کا کلام روشنی ہے جو اندھیرے کو ایکسپوز کرتا ہے، اور جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ناپاک زندگی میں تو وہ پھر بلبلا اٹھتے ہیں، چیخ اٹھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ان چیزوں کے ایکسپوجر کو نہیں چاہتے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں ایکسپوز ہوں اور لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھیں۔ گناہ اور بدی کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا نظر آئے، تو اس نتیجے کے طور پر جب آپ ان سے بات کریں گے اور ان کو لگے گا کہ جو مجھے لگا کے بات کی گئی، تو وہ بیک فائر کریں گے اور وہ آپ کے خلاف جو ہے بہت کام کریں گے۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے یہی کہا ہے کہ ہر وقت کی بحث، ہر وقت کی جو ہے وہ پشنگ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ کلام مقدس میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ کلام سنانے کا بھی ایک وقت ہے، ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کرنے کا بھی ایک وقت ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو ہر وقت یہاں پر ان لوگوں کی بھی بات ہو رہی کہ جو ہر وقت ہی جو ہے وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں جی بہت راست باز ہوں، میں دعا میں ہی رہتا ہوں، تو وہ کئی دفعہ اس طرح کی مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ جس وقت کلام ابھی نہیں آپ سنا سکتے یا شیئر نہیں کرنا یا رائٹ پرسن نہیں ہے، تو وہ اس کے ساتھ بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ پھر ایونچولی نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ اس آیت سے جو سیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ غیر قوموں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتیں، بیک سلائڈ لوگوں کے ساتھ بحثیں نہ کریں، کیونکہ وہ خود بھی بیک سلائڈ ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے پاس ایسے من گھڑت سوالات ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ذہنوں کو پھر خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اپنے جیسوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر لوگوں کو اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی کر سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ چونکہ میں نے یہ کیا، اور پھر وہ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں، وہ پھر اپنی پوزیشن بار بار لوگوں کو بتا کر جتا کر ایسے خیالات اور وسوسے اور ایسی سوچیں ان کے ذہنوں میں ڈال کر اپنے جیسا بنا لیتے ہیں، اور وہ توڑ لیتے ہیں خدا کے کام سے، اور یہ بہت ہوتا ہے، ہم نے خود ایکسپیرینس کیا اس چیز کو۔ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ جو بیک سلائڈ ہیں، جو کہ غیر قوم کے ہیں، ان کے ساتھ آپ پاک چیزیں نہیں شیئر کر سکتے، ان سے کئی چیزوں میں اجتناب کریں اور بحثیں نہ کی جائیں، تاکہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کی اچھی چیز، اچھا کلام، اچھی سوچ، پاکیزہ بات جو ہے وہ ریجیکٹ کی جائے اور اس کے اوپر ٹھٹھا کیا جائے، اس کو روند دیا جائے، اور پھر ایونچولی آپ کے لیے وہ نقصان دہ ثابت ہو اور وہ پھاڑ کھانے کو آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ ابلیس جو ہے پھر آپ کے خلاف کام کرنا شروع کر دے گا۔ تو آئیے خدا کے اس کلام کو سوچیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ خداوند کے نام کو جلال ملے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت ہے، اور شکر گزاری کرتے ہیں اپنے مالک، اپنے خالق کی، اپنے پربھو کی، خداوند یسوع مسیح ناصری کی، نجات دہندہ کی، خداوند خدا بیٹے کی جس نے آ کر ہمیں بچایا، چھڑایا، اور خدا باپ کی جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا، اور روح القدس کی پاک روح کی جو ہماری ہدایت کرتا ہے، ہمیں زندہ کرتا ہے، زندہ رکھتا ہے، اپنی برکتوں سے نوازتا ہے۔ ہم انجیل مقدس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، گاسپل، اور
اناجیل یعنی یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، اس میں سے سیکھ رہے ہیں، اور بہت ہی سبق آموز باتیں، خوبصورت باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے 7ویں باب میں ہم ہیں، 7ویں باب میں، اور اس کی 7ویں سے 12ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ 7th chapter 7th till 12th verse۔ لکھے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں سے ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ خدا کا شکر و کلام مقدس کے لیے۔ یہ جو آیات ہیں میرے عزیزو، اس کو پریئر ایٹیٹیوڈ کا نام بھی دیا جاتا ہے، کہ ہمارا رویہ، دعائیہ رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اور انہی آیات کو جب ہم لوکا کی انجیل میں دیکھتے ہیں، لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 11واں باب اور 9 سے 13 آیات، تو اس سے پہلے جو واقعہ لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر خدا کا بندہ، انجیل کا رائٹر جو ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ آیا اور اپنے دوست کے گھر جا کر کہتا ہے کہ میرا مہمان آیا ہے اور مجھے چند روٹیاں درکار ہیں، اگر تو دے۔ تو وہ دوسرا دوست کہتا ہے کہ میں تو اپنے لڑکوں کے ساتھ بچھونے پر ہوں، سو چکا ہوں اور میں نیند میں ہوں، یا میں اپنا سارا وائنڈ اپ کر کے اب لیٹ چکا ہوں۔ تو لکھا ہے کہ ایون دو کہ وہ اچھے دوست ہیں، لیکن اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ شخص جو ہے وہ مانگتا ہی جا رہا ہے، اور اس کی بے حیائی، اس کی بولڈنس کی وجہ سے، اس کے مانگتے جانے کی وجہ سے، اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، کنسسٹنسی کی وجہ سے، کہ وہ کانسٹنٹلی اینڈ کنسسٹنٹلی بولتا ہی جا رہا ہے، کہتا ہی جا رہا ہے، اور اس نے چھوڑا نہیں مانگنا جب تک اس نے پا نہ لیا، تو اس وجہ سے اٹھ کر وہ اسے دے گا۔ تو یہاں پر یہ جو مانگنا ہے، یہ عام مانگنے کی بات نہیں ہو رہی، ایون دو کہ ہمیں بالکل عام طور پر ہم مانگتے ہی ہیں، اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ بھی جب تک نہ مانگے تو ماں اس کو دودھ نہیں دیتی۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ٹائمنگ کا تو پتہ ہی ہوتا ہے ماں باپ کو، لیکن بچہ جو ہے وہ روتا ہے، مانگتا ہے، اور وہ بھوک کا اظہار کرتا ہے تو اس کو ملتا ہے۔ سیم وے، ایون دو کہ خداوند جو ہے وہ ہماری ضروریات سے واقف ہے، لیکن پھر بھی مانگنا بڑا ضروری ہے۔ اور مانگنا بھی کیسے، کہ مانگتے ہی جائیں، اور اس وجہ سے نہیں کہ ہم ڈھیٹ ہیں یا ڈٹائی کے ساتھ، بلکہ اس وجہ سے کہ خداوند کا رحم ہم پر ہونے والا ہے، اور ہم اپنی ڈیپینڈنسی کو شو کرتے ہوئے مانگیں، کہ ہماری پوری کی پوری ڈیپینڈنسی خدا کی ذات پر ہے، خداوند کے اوپر ہے، اور اس انداز سے ہم مانگیں تو خدا ہمیں پہ بلیس کرتا ہے، خدا ہمیں دیتا ہے، اور ہمارے مانگنے سے پہلے ہی ایون دو کہ وہ جانتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے مانگیں۔ ایسے ہی دیکھیں، کیونکہ ہم خدا کے نزدیک بیٹے بیٹیاں، ہم بچوں کی طرح ہیں۔ جیسے بچے جتنے مرضی بڑے ہو جائیں ماں باپ کے نزدیک تو وہ بچے ہی ہیں، اسی طرح ہم جتنے مرضی عمر میں بڑے ہو جائیں، رتبے میں بڑے ہو جائیں، ہم اپنے انداز میں میچور ہو جائیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمیں خداوند سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں جیسے بچہ جو ہے اپنے باپ سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ اے باپ مجھے دے، بیٹی جو ہے اپنے باپ سے کہتی ہے کہ مجھے دے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جس طرح چاہتے ہیں کہ بچے مانگیں اور ماں باپ کو اچھا لگتا ہے، اسی طرح خدا بھی چاہتا ہے کہ ہم اپنے آسمانی باپ سے اسی لگن کے ساتھ، اسی پیار کے ساتھ، اسی چاہت کے ساتھ مانگیں۔ خدا کی محبت ایسی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ٹوٹل ڈیپینڈنسی اس پہ شو کریں۔ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، وسائل ہوتے ہیں، اور بہت ساری باتوں میں ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے لیے شاید ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے عزیزو، میں آپ سے یہ کہوں گا، انکریج کروں گا کہ ایون دو آپ کے پاس خود بھی اپنی طاقت ہے، کچھ چیزیں کرنے کے لیے آپ کے پاس سکت بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی انکریج کروں گا کہ پھر بھی آپ دیکھیے خداوند سے مانگنے کی کوشش کریں، خداوند سے کہیں کہ اے خداوند سے شیئر کریں اپنی بات کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، گیو می اسٹرینتھ، گیو می کریج، گیو می
knowledge to do that. اور مجھے اے خداوند تو ایسی برکت دے کہ میں کر سکوں. مانگنے کے والے سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں کنسسٹنسی کے ساتھ مانگنا ہے، ہمیں جو ہے وہ دلیری کے ساتھ مانگنا ہے اور مانگتے ہی چلے جانا ہے. ہمیں خدا سے کہنا ہوگا کہ اے خداوند تو ہمیں دے، اور اپنی بات کو ڈپینڈنسی کے ساتھ خدا پر ڈپینڈ کریں. اور اس میں کوئی شرم بھی نہیں ہے. آپ خدا سے جب کہیں گے اور ہر چیز خداوند پر ڈپینڈنٹ، ہر چیز میں خداوند پر ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے، خداوند پر انحصار کریں گے، اسی پر بھروسہ رکھیں گے، تو خدا ہمیں پھر بلیس کرے گا. دوسرا یہاں پر ہے ڈھونڈنے کی بات، تلاش کرنے کی بات. ڈھونڈو تو پاؤ گے. تو بادشاہی جو ہے وہ چھپے ہوئے خزانے کی طرح ہے. کچھ چیزیں خدا نے جو ہے وہ جان بوجھ کے ہم سے اوجھل کی ہوئی ہیں تاکہ ہم ڈھونڈیں. کچھ چیزوں کے لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم ایکسپلور کریں، ایون دو کہ وہ ہمیں دینا بھی چاہتا ہے اور وہ اس نے ہمارے لیے رکھا بھی، اور ایک مقررہ وقت پر ہمیں دے گا بھی. لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں یہ درکار ہے کہ ہم تلاش کریں. اور خداوند جو ہے وہ مانگنے پر دیتا ہے اور ڈھونڈنے پر وہ ہمیں ریویل کرتا ہے. اور کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کلام مقدس کا کوئی مکاشفہ ہو سکتا ہے کہ وہ خداوند کے گھر سے کوئی چھپی ہوئی برکت ہو، کوئی نعمت ہو، کوئی ایسا فضل ہو جو خدا کی طرف سے ہم پر ہونے والا ہے. تو ہمیں ڈھونڈنا ہے اور ریسیو کرنا ہے، اور خداوند جو ہے وہ ہمیں یہ بلیسنگ دے گا. اور تیسری جو بات ہے اس نے کہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اور ناک کرنا ہے ڈور پر، جیسے ہم نے وہ دوسری اگزامپل میں بھی دیکھا کہ سم ٹائم اٹ ٹیکس مور دین آسکنگ، سم ٹائم اٹ ٹیکس بینگنگ اینڈ ناکنگ. تو اس میں آپ دیکھیں کہ تھوڑی ڈیسپریشن بھی شامل ہوتی ہے اور آپ جو ہے وہ خداوند سے پورے دل کے ساتھ مانگتے ہیں. سو اٹ ڈپینڈز آن ویریس سچویشنس. لیکن ایک چیز آگے جا کر خداوند کے کلام نے ہمیں سکھائی ہے، وہ یہ ہے کہ جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا. دیٹ مینس کہ وٹ ایور از دا پریئر، ہاؤ ایور یو آسک، ایز لانگ ایز کہ خدا کی مرضی کے وہ اندر ہے. اب ہر چیز بھی آپ نہیں مانگ سکتے، ٹھیک ہے نا. تو ایز لانگ ایز خدا کی مرضی کے اندر ہے، خداوند آپ کے لیے ضرور کرے گا. ایمان رکھنا چاہیے کہ خداوند ہمیں یہ دے گا. اب بات یہ تھی کہ مرضی کے مطابق مانگنا، ہر چیز جو بھی مانگیں اس کو الائنمنٹ خدا کے ساتھ ضرور کر لیں. ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی چیز مانگتے ہوں جس میں خدا کی مرضی نہیں ہے اور خدا نہیں چاہتا، اور ہمارے لیے وہ نقصان دہ بھی ہو. مثلا میں اٹھ کے اگر یہ کہنا شروع کر دوں کہ مجھے انگلینڈ کا کنگ بنا دے خدا، تو وہ نہیں ہے خدا کی مرضی، اور نہ ہی مجھے اس کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہی مجھے بننے کی خواہش. لیکن بات یہ ہے کہ ایسی دعا میں مانگنا شروع کر دوں، امپاسبل چیزیں یا ایسی دعا جو میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو آپ یوں ہی سمجھیے کہ جیسے ہمارے جسمانی باپ جو ہیں جب بچہ مانگتے ہیں تو ہم ہر ایک چیز تو اپنے بچوں کو نہیں دیتے نا. بچے تو کچھ بھی مانگ سکتے ہیں لیکن ہم ہر ایک چیز نہیں دیتے اپنے بچوں کو. اور ایک ٹائم پھر آتا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ چڑ جاتے ہیں اور وہ غصہ کرتے ہیں، پھر ڈانٹتے بھی ہیں. تو اسی طرح ہم اپنے آسمانی باپ سے بھی ہر ایک چیز مانگ کر اس کی توقع نہیں کر سکتے، اور ایسی چیزیں جن کے بارے میں ہمیں خود سمجھ ہونی چاہیے. سو پریئر کانٹ بی سیلفش پریئرز نہیں ہونی چاہیے. یہ خدا جو ہے وہ یہی چاہتا ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اچھی چیز ہمیں دینا چاہتا ہے، اچھی چیز ہمیں دے گا. اور یہی بات یہاں پر لکھی کہ تم میں سے ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے. روٹی جو ہے وہ نیسیسٹی ہے. اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے. مچھلی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ روٹی اور مچھلی، اور پھر ایک اور اگزامپل میں لکھا ہے کہ اگر انڈا مانگے تو اسے بچھو دے. یعنی کہ جو ضروریات کی چیزیں ہیں، جن چیزوں کو ہمیں اپنے ماں باپ سے ملنے کی توقع بھی ہوتی ہے، اور اس نے یہی کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دیتے ہو، تو آسمانی باپ جو کہ ہے ہی اچھا، وہ اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا. اور لوکا کی جو تمثیل ہے، لوکا کے اندر جو یہ بات کہی گی، اس میں لکھا ہے کہ آسمانی باپ اپنا رول قدس کیوں نہ تم کو دے گا. تو سب سے بڑی چیز جو آپ کو مانگنے کے لیے درکاری ہونی چاہیے، اور آپ کی ضرورت جو ہونی چاہیے جس کے اندر آپ مانگیں خداوند سے، وہ خدا کا رول قدس ہے. اور یہی بات خداوند یسوع مسیح نے کہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم
اچھی چیزیں اپنے بچوں سے جو ہے وہ دور رکھو تو آسمانی باپ بھی تم کو بلیس نہ کرے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم جسمانی ہو کر اچھی چیزیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو دیتے ہو اور خواہش کرتے ہو کہ بیسٹ سے بیسٹ چیز لا کر دو, تو تمہارا آسمانی باپ تمہارے لیے برا تو نہیں سوچے گا نا. لیکن اگین وہی بات ہے کہ ہم بدگمان ضرور ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں خدا ہماری دعا نہیں سنتا, یا خدا جو ہے وہ شاید ہمیں بلیس نہیں کرنا چاہتا, اور دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر کئی دفعہ ہم حیران ہوتے ہیں, اسپیشلی ایسے برائی والے لوگ جو کہ برائی کے ذریعوں سے کما رہے ہوتے ہیں. ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دولت کی ریل پیل ہے, یہ ہے وہ ہے. تو لیکن میرے عزیزو, دولت اور برکت میں فرق ہے. برکت جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دولت, اچھی دولت, راست بازی کی دولت برکت کا حصہ ضرور ہے, لیکن وہ برکت نہیں ہے, وہ برکت کا نتیجہ ہے. لیکن برکت جو ہے اٹس اے بگر اینڈ بیٹر تھنگ. تو خداوند سے ضرور اس چیز کو مانگتے ہوئے خیال رکھیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ خدا ناانصافی کرنے والا خدا ہے اور جو گناہ گار ہیں ان کو زیادہ ملتا ہے اور وہ آرام سے کھا پی رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں, تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ حبقوق کی آپ کتاب ضرور پڑھیے گا, کیونکہ حبقوق کی بک ایک ایسی کتاب ہے جس میں یہی شکایت جو تھی وہ حبقوق نے کی, لیکن پھر بعد میں جو ہے وہ اس کا آنسر اس کو وہاں پر ضرور ملتا ہے. 3-4 چیپٹر کی وہ بک ہے, آپ ضرور پڑھیے گا اس آڈیو کو سننے کے بعد. اور پھر لکھا ہے کہ جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو. اینڈ اگین لو یور نیبر, لو گاڈ. یہی 2 بڑے احکام ہیں, 2 بڑی چیزیں ہیں جن پر پوری شریعت اور نبیوں کی کتابیں جو ہیں وہ کھڑی ہیں, اور یہی سب سے بڑے 2 جو ہیں وہ کمانڈمنٹس ہیں. اور خداوند یہیں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جیسا تم لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہو ویسا ہی تم اپنے لیے چاہتے ہو, ویسا ہی تم لوگوں کے ساتھ کرو. اور اس چیپٹر کا آغاز بھی یہی ہوا تھا, عیب جوئی کے حوالے سے, اور ججمنٹ کے حوالے سے, اور فکر مندی کے حوالے سے. اور پھر یہاں پر خدا نے کہا کہ نچوڑ یہی کیا ہے کہ محبت کا تقاضا جو ہے وہ سب تقاضوں سے بڑھ کر ہے. تو خداوند کے نام کو جلال ملے. آئیے ہم پورے ایمان سے مانگیں خداوند سے, خداوند سے کہیں تو خداوند ہمیں دے گا, کیونکہ خداوند بلیسنگ دینے والا خدا ہے. سو پاک روح کو خاص طور پر مانگیں خداوند سے. رول القدس آپ کے لیے, ہمارے لیے, ہم سب کے لیے خدا نے رکھا ہے. یہ برکت جاری ہے خداوند کے وعدہ کے مطابق. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آمین. یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام. خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. جلال کے بادشاہ کا مبارک کہتے ہیں, اپنے خداوند کی تعریف اور تعظیم کرتے ہیں, ستائش کرتے ہیں, اور اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں ایک دفعہ پھر یہ موقع دیا کہ ہم کتاب مقدس کی سچائیوں کو, کلام مقدس کی سچائیوں کو, ان باتوں کو جو کہ خدا کے منہ سے نکلی, ان باتوں کو جو کہ رول القدس کی ہدایت سے قلم بند کی گئی, پڑھ سکیں, سن سکیں. اور جیسا بک آف ریولیشن میں آیا ہے کہ اس کلام کو, اس کتاب کو, اس کلام مقدس کو پڑھنے والا, سننے والا, اس پر عمل کرنے والا, ایمان لانے والا, وہ سب کے سب جو ہیں وہ مبارک ہیں. اور اس مبارک حالی کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. میرے عزیزو, بہت جلد یہ کلام اٹھا لیا جائے گا اور اس کا قحط پڑے گا, جیسا کہ نبی نے کہا ہے. آوازیں نہیں ہوں گی سنانے والی, لوگ نہیں ہوں گے, کلام سنانے والوں کا جو ہے وہ, اور کلام کا ہی قحط پڑ جائے گا. لیکن تب لوگ ڈھونڈیں گے اور تلاش کریں گے کہ کاش کوئی ہمیں بتائے یا سکھائے, کیونکہ گائیڈنس نہیں ہوگی. آخری زمانہ آنے والا ہے, اور یہ کتنا بڑا پریولیج ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کلام مقدس کی منادی ہو رہی ہے. مختلف سورسز کے وسیلہ سے, سوشل میڈیا, کنونشنل میڈیا, ویسے ہی کلیسیاؤں میں کتابوں کے ذریعے سے, سیمینارز کے ذریعے, مختلف طریقوں سے یہ کلام مقدس لوگوں تک پہنچ رہا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اس کلام مقدس سے مستفید ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگ ابھی بھی نہیں سنتے, اور آپ یہ دیکھیں خادم جو ہیں وہ اتنی محنت سے تیاری کر کے آتے ہیں, اور کتنی جان فشانی سے, دیانتداری سے کلام مقدس کو سامنے لاتے ہیں, لوگوں کے پیش کرتے ہیں. کچھ جو ہے وہ روٹین ورک میں بھی کر رہے ہیں, لیکن کلام ضرور جا رہے ہیں. اور جو ہم لوگ جو کہ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, جو اس وقت آپ سن رہے ہیں, تو یعنی کہ ہمیں تو کچھ بھی تیار نہیں کرنا پڑتا ہے. جو سننے والے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ سنانے والے پتہ نہیں کتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہوں گے, تو
تو یہ ہے کہ پاک روح کی ہدایت سے وہ یہ خوبصورت باتیں آپ تک لے کے آتے ہیں، لیکن جو سننے والے ہیں کئی دفعہ وہ صرف سننے سے ہی محروم رہتے ہیں، کیونکہ وہ 10-15 منٹ نہیں نکال پاتے. تو اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ میرے عزیزو بڑا کیئرفل ہونا پڑے گا، کیونکہ آج کی جو آیات ہیں وہ بھی اسی تناظر میں ہیں، اور بائی ڈیفالٹ وہ ایسی آیتیں آج ہمارے سامنے ہیں جن کو ہم آج اسٹڈی کریں گے، پڑھیں گے. لکھا ہے متی کی انجیل اس کے 7ویں باب میں ہم دیکھیں گے، اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت. میتھیو چیپٹر 7 ورس 13 and 14. تنگ دروازہ سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں. تو یہ جو بات ہے یہ خداوند نے جان فشانی کے والے سے بات کی ہے. اس میں ہم جو ہے وہ صرف ایک یا دو باتوں کو نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگوں نے اس آیت کو بھی جو ہے وہ اپنی ڈینامینیشنل تھنکنگ کے ساتھ جوڑ لیا ہے. اب جیسے مثلا تورا فالوورز ہیں، وہ کہیں گے یہ تورا کی بات ہو رہی ہے، تورا پر چلنا پڑے گا. اور جو کیتھلکس ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں جی یہ ہماری ریاضتوں کی بات ہو رہی، جتنا ہم جو کچھ ہم پڑھتے سنتے کرتے ہیں. لیکن ایسی بات نہیں، یہ ہولسٹک لائف سٹائل کی بات ہے میرے عزیزوں. تنگ دروازہ جو ہے وہ صرف آپ کے ایک یا دو اعمال پر نہیں ڈیپینڈنٹ، یہ زندگی کے ہر پہلو کے اوپر ہے. اور پیچھے ہم نے جتنی بھی آیتیں پڑھی اس سب کا تعلق تنگ دروازے کے ساتھ ہے. اور وہ راستہ کشادہ کیوں ہے جس کے اوپر ہلاکت ہے؟ اس لیے کیونکہ اس پر چلنے والے بہت ہیں. آسانی، ہر بندہ جو ہے وہ یہ ایک انسانی سوچ ہے اور یہ ہیومن نیچر ہے کہ ہر بندہ تن آسانی چاہتا ہے. وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایزی وے آؤٹ مل جائے، آسانی سے سب کچھ ہو جائے. اور جیسا بھی میں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کو صرف کلام مقدس کو سننا، کہہ لیں کہ گھر میں ان کو بیٹھے بیٹھے ہم سب تک یہ آڈیوز پہنچ جاتی ہیں. ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں. اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آڈیو سننا تنگ دروازہ ہے. تو مین چیز یہ ہے کہ گھر بیٹھے بٹھائے ہم تک کلام مقدس پہنچ رہا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اس کو سن سکیں. تو تنگ دروازہ بیسیکلی وہ مائنڈ سیٹ ہے، وہ سوچ ہے جو کہ آپ کو خداوند کے قریب لے کر آتی ہے. اس سوچ کو پالوس رسول نے گلیشینز میں چیپٹر 5 میں جو بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ایک آیت میں، اس نے کہا کہ ہم نے اپنے جسم کو اس کے تمام رغبتوں اور خواہشوں اور برائیوں اور عادتوں، ڈیزائرز، ایوری تھنگ اس سمیت جو ہے وہ ہم نے کھینچ دیا ہے. تنگ دروازہ وہ ہے جب آپ اپنی روح کو اپنے جسم پر اور اپنی جان پر ترجیح دیں، اس کو آپ زیادہ اوپر کریں. تنگ دروازہ وہ ہے کہ جب آپ خدا کے روح کی ہدایت سے چلیں اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی بہت ساری باتوں سے منہ موڑیں اور کوشش کریں کہ خداوند کی حضوری میں آپ نیک چال چلن سے چلیں. تنگ دروازہ وہ ہے جس میں آپ کو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس پر قائم رہنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر صرف مسیحی ہونا، مسیحی کہلانا اور مسیحی پہچان کیری کرنا تنگ دروازہ ہے، اور آپ کی زندگی خطرات سے بھری ہوئی پر خطر ہے، کیونکہ آپ مسیحی ہونے کی وجہ سے ستائے جاتے ہیں، مسیحی کہلائے جانے کی وجہ سے ستائے جاتے ہیں، سیکنڈ کلاس سٹیزنز کی طرح ٹریٹ کیے جاتے ہیں. مسیحی جو لوگ ہیں، ہم جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع مسیح ناصری کے فالوورز ہیں، پیروکار ہیں، ہمارے خلاف تو ویسے ہی ابلیس شیطان نے جو ہے وہ بیر ڈالا ہوا ہے، اس نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے ہم سب کو، کیونکہ ہم سب سے بڑا تھریٹ جو ہے اس کی بادشاہی اور اس کی ایگزسٹنس کے اگینسٹ، اس کے کام کے اگینسٹ مسیحی لوگ ہیں. کیونکہ ہمارا ایک وقت کا دعا میں جھکنا، ایک وقت کا کلام مقدس پر غور و خوض کرنا اور خدا کی حضوری میں جو ہے وہ جب ہم جاتے ہیں روحانی جنگ شروع ہو جاتی ہے. تو کتنا بڑا جو ہے وہ تھریٹ ہے یہ ابلیس کے لیے. تو ہم جو ہے وہ اس تنگ دروازے کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، اور ریپریزنٹیٹیو ہونے کے ناطے ہمیں جو ہے وہ مسیح کو، اس راستے کو جو ہے وہ پریزنٹ کرنا ہے. یہاں پر لکھے 2 طرح کے راستے ہیں، ایک سکڑا راستہ اور ایک کشادہ راستہ.
بائبل کہتی ہے کہ بہت ساری راہیں ایسی ہیں جو انسان کو بھلی لگتی ہیں، ٹھیک لگتی ہیں، لیکن ان کی انتہا میں موت ہے۔ اور ایک چیز آپ یاد رکھیں، ایسی تمام رسومات، ایسی تمام باتیں، ایسی تمام چیزیں، ایسے تمام ریچولز، ایسی تمام روایتیں جو کہ دنیا اس کو ویلکم کہتی ہے، گناہ گار بھی ہر طرح کے بندے ویلکم کر رہے ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں خدا کی حضوری، خدا کا جلال نہیں ہے، وہ کھلا دروازہ ہے۔ آن دی ادر سائڈ اپنے آپ کو دنیاوی چیزوں سے دور رکھنا، ان تمام باتوں سے علیحدہ رکھنا، یہ تنگ دروازہ ہے۔ اور یسوع مسیح وہ راستہ ہے جو کہ سکڑا راستہ ہے، تنگ راستہ ہے، اور یسوع کا راستہ عام راستہ نہیں تھا، صلیب تھا۔ زمینی خدمت میں جتنی مخالفت اٹھانی پڑی، طرح طرح کی جو ہے وہ مصیبتیں، پولس رسول کو، باقی شاگردوں کو دیکھیں، شہادتیں، مصیبتیں اٹھائیں، لیکن خدا کا کام کیا۔ مسیح کا راستہ صلیب کا راستہ ہے، جس کو کاندھے پہ اٹھا کر مسیح نے اس راستے کو پار کیا۔ اسی نے پھر ہمیں بھی کہا کہ اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے چلو، جو کہ میرا شاگرد بننا چاہتا ہے وہ اپنی صلیب اٹھائے، اور شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد جیسا ہوتا ہے۔ مسیح کا راستہ جو تھا وہ مصیبتوں کا راستہ تھا، it wasn't easy، اور خداوند نے لیکن وہ راستے پر چل کر دکھایا۔ ہمیں بھی اس راستے پر چلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر ہم آج کل اچھے دور میں ہیں، ہماری زندگیاں اچھی ہیں، اگر ہماری زندگیاں پرسکون ہیں، تو اس کو غنیمت جانیں، اس کے لیے خدا کا شکر کریں۔ اگر ہماری زندگیاں جو ہے وہ کسی اس طرح کی اعزار رسانی یا پرسیکیوشن سے پاک ہیں، ہم ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں، تو اس کو غنیمت جانیں، اس کو خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے، خدا کا فضل جانتے ہوئے، یہ سوچ کے بیٹھے کہ دنیا میں بہت جلد جو ہے بے چینی اور مصیبت اور اعزار رسانی، اور پوری دنیا کا جو ورلڈ وائڈ سسٹم ہے، اس کو وہ ایسا سسٹم آنے والا ہے جو کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ اور یہ جو آیات ہیں، تنگ دروازہ اور کھلا دروازہ اور سکڑا راستہ اور کشادہ راستہ، یہ ریالٹی بن جائیں گے ہم سب کے لیے۔ ہر ایماندار کی زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر یہ آیت ریالٹی ضرور بنتی ہے۔ آپ کو زندگی کے بہت سارے حصوں میں، پہلوؤں میں تنگ دروازے اور سکڑے راستے کا ایکسپیرینس کرنا ہی پڑتا ہے، اور ایسی سچویشن ضرور آتی ہیں، اگر ابھی تک نہیں آئیں تو آئیں گی، جس میں آپ کو چوز کرنا پڑے گا بٹوین گاڈ اینڈ دا ورلڈ، اور خداوند اور دنیا کے درمیان میں آپ کو فیصلے کرنے ہوں گے۔ لیکن میرے عزیزو، بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ ہمیں خدا کے گھر کو سامنے دیکھنا ہے۔ اسی لیے خداوند نے جب اس چیپٹر کو شروع میں ہم پڑھ رہے تھے، اس سے پچھلے چیپٹر میں، کہ آسمان کی طرف ہمارا فوکس کیا، ہمارا خزانہ، ہمارا مال، ہمارا جو ہے وہ پہچان وہ آسمان ہو۔ ہر وقت ہم آسمان کے لیے سوچیں، آسمان کی سوچوں کو اپنے دل میں لیں، آسمان کی باتوں کو اپنے دل میں لیں، خداوند سے مانگیں تو خداوند ہمیں بلیس کرے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ وہ دروازہ تنگ ہے، وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ ایون دو کہ ہم مکاشفہ کی کتاب میں ایک ایسی بڑی بھیڑ کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت بڑی ہے، ان گنت ہے، لیکن پھر بھی وہ تھوڑے ہیں۔ اگر آپ دنیا کے کمپیریزن میں دیکھیں، دنیا میں 7 بلین لوگ تو رائٹ ناؤ ہیں، اور جب سے آدم کی پیدائش ہوئی، ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ اس سے کہیں زیادہ لوگ جو ہیں وہ پیدا ہوئے، مر گئے، اور آخری عدالت والے دن حاضر کیے جائیں گے۔ آپ جب اس تناظر میں دیکھیں کہ بلینز اینڈ بلینز آف پیپل ہیو کم ٹو دس ارتھ، اس زمین پر آئے ہیں، لیکن کتنے ہیں جو کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے؟ ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک خاص رحم ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح ناصری سے واقف ہیں، ہم اس پاک قربانی سے واقف ہیں۔ لیکن ایک چیز میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ مسیح کے بارے میں جانتے ہیں یا مسیح کو جانتے ہیں؟ یعنی کسی کے بارے میں جاننا ایک فرق بات ہے، کسی کو جاننا جو ہے وہ پرسنل ریلیشن شپ کی بات ہے۔ So do you know about Christ or do you know him personally؟ کیا وہ آپ کا شخصی نجات دہندہ ہیں؟ اگر نہیں تو پھر موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی خداوند کو دیں، اور خداوند سے کہیں کہ اے خداوند تو ہمیں
اس راستے پر، اس دروازے کے تھرو لے کر چل، کیونکہ راہ حق اور زندگی وہی ہے، بھیڑوں کا دروازہ وہی ہے۔ تو آپ کو اگر سمجھ نہیں آتی کہ زندگی میں تنگ اور کشادہ دروازے کو کیوں کر جو ہے وہ پہچان سکتا ہوں، کیسے میں پہچانوں، تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ دروازہ بھی یسوع ہے، راستہ بھی یسوع ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنے ہر فیصلے میں، ہر چال چلن میں اگر یسوع مسیح کو سامنے رکھیں اور یہ سوچتے ہوئے کہ میرے اس قدم سے، میرے اس فیصلے سے خداوند یسوع مسیح کو کیسا لگے گا، اور میری جو خداوند کے اندر میری جو سٹینڈنگ ہے، میرا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، اس میں میں خداوند کے اندر کیسے سٹینڈ کرتا ہوں، یا میری بادشاہی میں جو سٹینڈنگ ہے وہ کیا ہے۔ اور اگر آپ کا فوکس مسیح رہے گا ہر چیز میں، تو پھر آپ کو میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ آپ تنگ دروازے پر چل رہے ہیں اور سکڑے راستے پر چل رہے ہیں، تنگ دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، اور پھر آپ کو فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ خداوند کے نام کو جلال ملے۔ ان آیات کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ خداوند ہمیں توفیق دے، اور اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ تنگ دروازہ اور سکڑا راستہ جو ہے، اس پر اگر واقعی چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک مددگار درکار ہے، اور وہ مددگار جو ہے وہ خداوند کا پاک روح ہے، وہ خداوند زندہ خدا کا روح ہے، اور اس مددگار جو ہے اس کو ریسیو کریں، اور اس کو ریسیو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے باپ اور بیٹے رول القدس کے نام پر بپتسمہ۔ توبہ کریں، بپتسمہ لیں، مسیح کو شخصی نجات دہندہ مان لیں، اپنی زندگی اس کے حوالے کر دیں، اور پھر پاک روح کو ریسیو کریں اور مددگار ملے گا، اور پھر بادشاہی کی تیاری کریں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا سب کو بڑی برکت دے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، جلال کے بادشاہ کو مبارک کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھلا خدا ہمارے درمیان میں موجود ہے، اس کا فضل کا تخت ہماری زندگیوں میں لگتا ہے، اس کا فضل کا تخت ہمارے دلوں میں لگا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں پاک خداوند یسوع مسیح ناصری کے لہو کے لیے، جس کے وسیلہ سے ہم نے نجات پائی، اور اس قربانی کے لیے جو ہمارے لیے ہوئی ہے۔ ہم اناجیل مقدس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، دی گاسپلز، اور مسیح کے زمینی الفاظ، زمینی حالات، زمینی زندگی کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کے 7ویں چیپٹر میں ہم ہیں، اور آج 15 سے لے کر 19 آیت تک ہم دیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو، جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں، مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے، اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، اور نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے، بس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ تو یہاں پر خداوند نے میرے عزیزو نبوت کے آفس کو ایڈریس کیا ہے، اور ساتھ میں ہمیں آگاہی بھی دی ہے گمراہی کے حوالے سے، کہ جھوٹے نبی، جھوٹے استاد، جھوٹے رسول جو ہیں وہ آئیں گے۔ اور یہ جو بات خداوند نے کہی ہے یہاں پر، یہ آگاہی، یہ وارننگ جو خداوند نے دی تھی، یہ متی 24 باب میں بھی دی جانے سے پہلے، آسمان پر جانے سے پہلے جو آخری ان کے واعظ تھا، اس میں خداوند نے بڑی کلیئرلی یہ باتیں بتائیں کہ گمراہی اور جھوٹا پن اور جھوٹی نبوت ہے، اور اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اور یہ بھی کہ وہ بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں، اور ریزن بینگ کہ جھوٹا نبی کبھی بھی اپنے آپ کو ایسے ایکسپوز نہیں کرے گا، کبھی بھی اپنے آپ کو اوور دا ٹاپ جا کر نہیں دکھائے گا۔ اور یہ اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ ہے بیسیکلی۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں بک آف ریولیشن، اس کا چیپٹر 13 دیکھیں، اور اس کی 11ویں آیت، لکھا ہے کہ پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ یہ اینٹی کرائسٹ کی بات ہو رہی ہے، دا پرسن آف اینٹی کرائسٹ۔ تو لکھا ہے کہ اس کے براکے سے 2 سینگ تھے، اور اژدہا کی طرح بولتا تھا، یعنی کہ اس کا جو امیج تھا وہ براکا سا تھا، لائک اے لیمب، اور اس کی جو کنورسیشن تھی، اس کے جو الفاظ تھے وہ سیٹینک تھے۔ اژدہا کون ہے؟ پرانا سانپ، ابلیس، اور اس کا جو انداز ہے، یعنی کہ اس کی جو اپیرنس ہے اس نے جو بنائی ہوئی ہے، وہ برا کی مانند ہے، لیکن اس کے جو الفاظ ہیں وہ ابلیس کے ہیں۔
تو جھوٹے نبی جو ہے وہ ایسے ہی ہیں. اور یہاں پر بھی لکھے کہ وہ بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں. آبویسلی جیسے مخالف مسیح برہ کے بھیس میں آتا ہے. وہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ برہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے. سو ہی پریٹینڈس ٹو بی کرائسٹ بٹ ہی از اینٹی کرائسٹ اینڈ از اسپیکنگ آف سیٹن. اور خود شیطان کے الفاظ سے بھرا ہوا ہے, شیطان کے انداز سے بھرا ہوا ہے, لیکن لوگوں کو جو دکھاوا ہے اس کا وہ اچھائی کا ہے اور خدا کے بیٹے جیسا ہے, برہ جیسا ہے. اسی طرح جو جھوٹے نبی ہیں جو کلیسیاؤں میں بھی کام کرتے ہیں, دنیا میں کام کرتے ہیں, وہ آپ کو آ کر پرسیپشن یہی ہوگا کہ ہم بھیڑیں ہیں, ہم ایماندار ہیں, اور ایمانداری کا لبادہ جو ہے وہ اڑا ہوگا. جیسا 2 ٹیموتھی اس کے 3 چیپٹر کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے. ایسوں سے کنارہ کرنا جو دینداری کی وضع رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو راست بازی کا سا بنایا ہوتا ہے, اور ان کا انداز ایسا ہی ہوتا ہے. اور عام طور پہ ایسے لوگوں کو لوگ زیادہ راست باز سمجھتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ یقین نہیں کرتے کہ یار اس بندے سے امید تو ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ بندہ جو ہے وہ ایسے ہوگا. بڑا ہمبل بنا کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ ایک سافٹ سپوکن اور بہت ہی میٹھی بات کرتے ہیں, لیکن عزیزو دل میں جو ہے وہ برائی ہے. سو یہاں پر جیسے ہم گیت بھی گاتے ہیں کہ منہ ہے مکھڑ نالوں کولا دل وچ پری برائی, یعنی کہ مین چیز یہ ہوتی کہ شیطان نے ایسے کیا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ سانپ نے جب حوا کو آزمایا تو اس نے حوا کے حق میں بات کرنے کی کوشش کی, اس کی بھلائی کی بات کر رہا تھا اپنی طرف سے, اور یعنی کہ اس کو یہ امپریشن دے رہا تھا کہ میں تیرے حق کی بات کر رہا ہوں, تم خدا جیسے بن جاؤ گے, تمہارے آنکھیں کھل جائیں گی, عقل روشن ہو جائے گی. اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ مخالف مسیح کی روح ہے, یہ اینٹی کرائسٹ اور یہ جھوٹے نبی کی روح ہے. گزشتہ دنوں ہم اس بات پر غور کر رہے تھے اور یہ چیز جاننے کی جو جانی ہم نے وہ یہ تھی کہ نبوتیں جو ہیں, نبوت کا ریزن کیا ہے, نبوت کا مقصد کیا ہے. میرے ساتھ دیکھیں 1 کرنتھیوں اور اس کا ہم دیکھیں گے 14واں باب جہاں پر نبوت کا ذکر ہے, اور اس کی 4تھی آیت 1 کرنتھینز چیپٹر 14 ورس 3 رادر لکھا ہے کہ جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی, نصیحت اور تسلی کی بات کرتا ہے. مینز کہ جو نبوت کرتا ہے اگر وہ ترقی, نصیحت اور تسلی کی بات نہ کرے تو پھر اس کی نبوت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ نصیحت کی بات ہے, ترقی کی بات اور تسلی کی بات, یعنی کہ ترقی یہ ہے کہ جب نبوت کی جائے تو دوسرے کی ترقی ہو, ایڈیفیکیشن ہو. اور ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبوت کئی دفعہ صرف ایسے نہیں ہوتی کہ جی میں اناؤنس کر کے کروں نبوت. آپ کئی دفعہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ نبوتی کلام جو بن جاتا ہے, لیکن ایز لانگ ایز کہ اس میں ترقی ہے, دوسرے کو آپ دل برداشتہ نہیں کرتے, دوسرے کو مایوس نہیں کرتے, خدمت جاری رکھے بلکہ وہ ایسی خدمت میں پڑ جائے کہ وہ ترقی کرے اور زیادہ آگے بڑھے, کلیسیا کی ترقی کی بات ہو. نبوت کا کام ہی یہی ہے, نبی کا کام ہی یہی ہے کہ کسی کو ایڈیفائی کرے اور اس کے اندر جو ہے وہ بڑھوتری ہو, کلیسیا کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو, آپ کی روحانیت میں اضافہ ہو. اور نصیحت کی بات کہ جس میں آپ جو ہیں وہ آپ کے گناہ کا آپ کو بتایا جائے اور مسیح میں آنے کی تلقین کی جائے. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ راہ سے بھٹک رہا ہے تو نبی کا کام یہ ہے کہ اس کو راہ پر لے کر آئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پرانے عہد نامہ میں بھی نبوت کا بہت بڑا حصہ جو تھا وہ اسرائیل کی نصیحت تھی. نبیوں نے جو ہے وہ اسرائیل کو نصیحتیں کی, انہوں نے وارن کیا کہ کیا جو ہے وہ ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے, اور یہ نصیحت جو ہے وہ نبی کا کام ہے. اور یہ فادرلی اینڈ مدرلی ایسپیکٹ ہے نبوت کا. اور پھر تسلی کی بات, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے پرے ریکویسٹ جو ہیں اور اپنی بہت ساری ضروریات اور اپنی مناجات خداوند کے سامنے رکھے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں, اور خدا کا خادم نبی جب آتا ہے اور نبوت کی روح سے کلام کرتا ہے تو ان کو تسلی ملتی ہے, ان کو ان کی دعاؤں کا جواب ملتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ غیب بین جو تھے یا نبی جو تھے, بائبل ہمیں بتاتی ہے پرانے عہد میں بھی لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے خداوند کی مرضی کو جاننے کے لیے, اور نبی کے پاس جا کر پوچھا کرتے تھے کہ خود بتا خدا کی کیا مرضی ہے. بادشاہ لوگ جو تھے وہ جنگ پہ جانے سے پہلے یا پھر کسی بھی بڑا کام کرنے سے پہلے خدا کی مرضی جاننے کے لیے نبی سے
رابطہ کرتے تھے، نبی کو کنسلٹ کیا کرتے تھے. تو یہ کامن پریکٹس تھی، اور نبی کا کام یہی ہے کہ وہ ترقی کی بات کرے، تسلی کی بات کرے اور نصیحت کی بات کرے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ جھوٹی بات ہو رہی ہے. اور جھوٹا جو پروفٹ ہوگا وہ عموماً آپ کو غلط بات ہی بتائے گا، عموماً آپ کو جو وہ دھوکہ دے گا اور آپ کو ان چیزوں سے علیحدہ کر دے گا، خدا سے دور لے کر جائے گا. اور وہ بھیڑوں کے روپ میں آئے گا، اور وہ he'll pretend to be اور she'll pretend to be a godly person، لیکن inside inner most میں وہ ungodliness نظر آئے گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی ایسے بھی ہیں جو کہ آپ کو گیس ورک کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یا پھر وہ آپ کو ایسی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کی کوئی ایڈیفیکیشن نہیں ہوتی. مثلا کوئی شخص ایسے نبی بھی ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی پہ، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی آپ مثلا آپ کی ڈیٹ آف برتھ آپ کو بتا دیں گے، آپ کا گھر میں اتنے بچے ہیں وہ بتا دیں گے، آپ کی شادی فلاں دن پہ، مجھے نظر آ رہا ہے 30 میرے ذہن میں 30 آپ کو شاید آپ کی شادی 30th کو بھی تھی. تو مثلا ایک دم پھر لوگ حالہ کار مچا دیتے ہیں کہ واہ واہ اتنا بڑا خدا کا یہ خادم، اس کو سب کچھ سمجھ آ گئی، نظر آ گیا، لیکن اس میں کسی کی ترقی نہیں ہوئی، اس میں اس کو جلال مل رہا ہے. تو نبی کا ایک اور جھوٹے نبی کا ایک اور پہچان یہ ہے کہ وہ اینڈ آف دا ڈے وہ اپنے آپ کو گلوریفائی کرنا چاہتا ہے. وہ لوگوں کو یہ اس طریقے سے لوگوں کو ایسے گائیڈ کرتا ہے کہ لوگ ایونچولی دے اینڈ اپ پریزنگ ہم. اور تو یہ ہوتے ہیں کہ جھوٹے نبی جو ہوتے ہیں وہ خود سیلف پریز، سیلف پروکلیمیشن، سیلف ریکگنیشن کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایسے بہت سارے ایسے پروفٹس ہیں ہر قوم میں جو کہ لوگوں کو، کلیسیاؤں کو ان چکروں میں ڈال کر رکھتے ہیں، لیکن وہ نبوت کی روح نہیں ہے، وہ بیسیکلی ڈیوینیشن کی، غیب بینی کی روح ہے، جس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ ابلیس جو ہے ان کے تھرو کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن بائبل کہتی ہے کہ یہ بھیڑوں کے بھیس میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں. اس کا انجام کیا ہوتا ہے ایسے نبیوں یا ایسی لیڈرز کے پیچھے چلنے کا، کہ ایونچولی یو ول فال انٹو سچ اے میسو ڈچ، یا پھر آپ خدمت سے ہی دور ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی جو ہے وہ گناہ آلود ہو جاتی ہے، اور پھر آپ جو ہے وہ بالکل ہی کہہ لیں کہ پھاڑے جاتے ہیں. اور یہ بڑا نقصان دہ چیز ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ بیک سلائڈ ہو جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں خدا کے خادم وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ جڑنے سے لوگوں کی زندگی میں خدمتیں، نعمتیں، برکتیں ایک دم ایکسپوز ہونی شروع ہوں اور وہ بڑھنا شروع ہو جائیں، اور لوگ جو ہیں وہ انکریج ہوتے ہیں. سو ایک اچھا خادم جو ہوتا ہے، اچھا نبی جو ہوتا ہے، وہ انکریجر بھی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ نصیحت تو کر رہا ہے، تسلی بھی دے رہا ہے اور ترقی بھی کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں وہ انکریجمنٹ بہت کرتا ہے. وہ دوسروں کو بڑھانے اور ایڈیفائی کرنے کی کوشش میں تگ و دو میں رہتے ہیں. اور بائبل میں ہمیں یہ بھی تلقین کی گئی ہے کہ نبوتوں کو پرکھنا ہے. 1 Corinthians chapter 14 میں بھی لکھا ہے کہ، اور اس کو پرکھنے کا طریقہ جو ہے وہ وحی کا ہے، وحی کا ذکر ہے وہاں پر، اور پروفیسی. اینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو پرکھنا، اور پرکھنا کیسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی اور شخص جو کہ اس نبوت سے واقف نہ ہو اور اس ساری سچویشن سے واقف نہ ہو، اور وہ بھی وہی بات کرے، اور ایک بائبل میں لکھے کہ کوئی بھی بات 2 یا 3 گواہوں سے اسٹیبلش ہو جاتی ہے. سو نبوت جو ہے اس کو پرکھنا چاہیے، اور پرکھنے کا طریقہ یسوع مسیح نے بتایا کہ اس کے پھلوں سے پہچاننا چاہیے درخت کو. اور اچھا درخت جو ہے وہ اچھا پھل لاتا ہے، برا درخت برا پھل لاتا ہے. اور ساتھ میں کہا گیا کہ جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر نہیں توڑتے. تو نیچر جھاڑیوں والی جب ہوگی، اونٹ کٹاروں والی ہوگی، تو اس میں پھل انگور اور انجیر جیسا نہیں ہوگا. اور اونٹ کٹارے اور جھاڑیاں بیسیکلی یہ غیر قوموں کی طرف بھی نشان ہے، کیونکہ اگر ہم نبیوں کی کتابیں دیکھیں تو وہاں پر اونٹ کٹارے اور جھاڑیاں یا دوسرے اس طرح کے درخت جو ہیں بے پھل درختوں کا اشارہ غیر قوم کی طرف. انگور پاکستان اور انجیر جو ہے وہ بیسیکلی قوم بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے. مینس کہ جو بلیسنگز جو ہیں خدا نے وہ دی ہیں بنی اسرائیل کو، ان کو آپ کسی بھی غیر قوم کے شخص کے پیچھے پڑھ کے یا غیر قوم کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ریسیو نہیں کریں گے. یو ہیو ٹو بیکم گاڈس پیپل، خدا کے لوگ ہمیں بننا پڑے گا. اور یہاں پر یہ بات بتائی اور سکھائی جا رہی ہے. اور پھر لکھا ہے کہ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. یہاں پر اٹ ڈزنٹ میٹر چاہے آپ انگور کا درخت ہوں، چاہے آپ انجیر کا درخت ہوں، چاہے آپ اونٹ کٹارے ہوں، جھاڑی ہوں،
اگر پھل لانا بند کر دیں گے تو پھر دین ڈیسٹینیشن سبھی کی ایک ہی جیسی ہے. خداوند یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں تلقین کر رہے ہیں کہ تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو گے. ججمنٹ جو ہے وہ وی کین ناٹ جج دا پرسن. اس بات کے لیے ہم کسی کو یہ ججمنٹ نہیں دے سکتے کہ تو جہنم میں جا رہا ہے یا تو جنت میں جا رہا ہے. دیٹ از ان گاڈس ہینڈس. خدا کو کرنے دیں اس کا کام. جو خدا نے کرنا ہے وہ خدا کو کرنے دیں. لیٹ گاڈ بی گاڈ. لیٹ گاڈ بی دا پرسن ہو کین ڈیسائڈ. لیکن ہمارے اختیار میں جو ججمنٹ دی گئی ہے وہ پھلوں کو پرکھنا ہے. ہمیں جو ہے وہ ایکشن کو، فروٹ کو، ورڈ کو پرکھنا ہے. اور پھر بھی ہم کسی کو جو ہے وہ گھٹیا یا اعلیٰ عرفہ نہ جانے. لیٹ گاڈ ڈیسائڈ دیٹ. اور خدا خود جو ہے وہ ججمنٹ دیتا ہے اور خدا خود جو ہے وہ لوگوں کو اجر دیتا ہے. اچھا یا برا وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا. لیکن یہ ضرور ہمیں خداوند نے کہا کہ ہمیں اویئر ہونا ہے، ہمیں الرٹ ہونا ہے. اور اس سچویشنز میں، اس طرح کی سچویشنز میں ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہوگا اور پھلوں کو ضرور دیکھیں اور پرکھیں. یہاں پر لکھا ہے کہ پہچاننے یا ججمنٹ کے حوالے سے یو ول جج دیم بائی دیئر فروٹس. تو یہاں پر انگلش میں لکھا ہے. تو وہ یہ ججمنٹ جو ہے یہ پرکھنے کے حوالے سے ہے، کسی کو جہنم میں بھیجنے کے حوالے سے نہیں. کیونکہ توبہ کی نوبت بہت سو کو تو آ جاتی ہے اور اگر ہو سکتا ہے کئی غلط اسپرٹ میں بھی چل رہے ہوں، لیکن ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ خوف میں آ جائیں خدا کے اور ان کو ریئلائزیشن ہو جائے. سو ویل آلویز ہیو ٹو ویٹ فار ریئلائزیشن. اور خداوند بھی آخر تک انتظار کرتا ہے. بہت سارے لوگ بغیر ریئلائزیشن کے مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں دنیا سے، لیکن بہت سو کو ہو بھی جاتی ہے ریئلائزیشن. سو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس اسپرٹ سے ہیں اور یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اف ہولی اسپرٹ از دیئر دین اٹ وونٹ بی اے فالس پروفیسی. لیکن اگر خدا کا روح نہیں ہے اور کسی اور قسم کا روح، اسپیشلی مخالف مسیح کا روح کام کرتا ہے، تو پھر جو ہے وہ جھوٹی نبوتیں اور جھوٹے پھل نظر آئیں گے. سو دس از ہاؤ وی شوڈ ٹاک اباؤٹ پروفیسی، ہاؤس آف پروفیسی. اور ہمیں کس طریقے سے نبوت کو، نبوتی بات کو، نبوتی سوچ کو، نبوتی کلام کو دیکھنا اور پرکھنا ہوگا اور جھوٹے نبیوں سے خبردار رہنا ہوگا. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آمین. خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں خدا کی. خدا ان کے نام کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہمارے درمیان میں ہے. اس کا فضل کا تخت ہمارے درمیان میں، ہماری زندگیوں میں خدا ان کا جلال ظاہر ہو. ہم اناجیل مقدس کی اسٹڈی کر رہے ہیں خدا ان کے پاک کلام میں سے، اور متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 7ویں باب میں ہم ہیں اور اس کی 21ویں آیت سے آج ہم پڑھیں گے. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، جو مجھ سے آئے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے باپ کی مرضی، آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے کہ اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی. اے بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ. بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور می برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی. اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور می برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا. جب یسوع یہ باتیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اس کی تعلیم سے حیران ہوئی، کیونکہ وہ ان کے فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا. سو میرے عزیزو، یہ بڑا خوبصورت پیسج ہے، ون آف مائی موسٹ فیوریٹ. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے خدا کی مرضی کی بات کی اور آخر میں جو بات ہوئی کہ وہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا اور فقیہوں کی طرح نہیں. یہ بڑا کی پیسج ہے سمجھنا یہاں پر. فقیہوں کی طرح نہیں، صاحب اختیار کی طرح. اسکرائبس تھے، جو فیریسیز تھے، جو فقیہی تھے، وہ کس طرح تعلیم دیتے تھے، وہ کیا جو ہے وہ بتاتے تھے. وہ بیسیکلی وہ اپنے ربیوں کے نام میں تعلیم دیتے تھے کہ آپ آج بھی اٹھا کے دیکھیں تالمودک جو سٹف ہے، کیونکہ اس وقت جو ہیکل میں، ٹیمپل میں لیڈرشپ تھی، سینہیڈرن تھی اور باقی جو سسٹم تھا اس کے مطابق ربینیکل جو کام تھا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھا. اور
اور جو باتیں کرتے تھے وہ سارے ربیوں کے نام میں ہی کی جاتی تھی کہ جی فلاں ربی نے فلاں ربی کے نام میں یہ بات کی. اور یہ بات میتھیو 23 میں خدا یسوع مسیح نے کہی تھی کہ تم ایک شاگرد کرنے کے چکر میں خشکی تری کا سفر کرتے ہو, کیونکہ وہ اپنے جیسا کوئی یونیک پرسن, کیونکہ کافی وہ شارپ لوگ تھے, کافی وہ عقل مند اور تیز لوگ تھے, بڑے ہی زیادہ ذہانت سے بھرپور لوگ تھے, اور ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی یعنی کہ وہ گھٹیا بات ہوتی تھی, لیکن مقصد یہ کہنے کہ وہ انسان کی بات ہوتی تھی, اور بڑی بڑی حکمت کی باتیں کہی ہیں ربیوں نے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ریجیکشن جو ہے وہ خدا ان کی طرف اس لیے ہوئی کیونکہ اس میں خدا کی روح کی تحریک نہیں تھی. یہاں پر یہ بات ہو رہی کہ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ فقیہیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح بات کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ صاحب اختیار کون ہے؟ خدا خود ہے جس کا اختیار ہے. نبی جب بات کرتے تھے تو نبی جو تھے وہ نبوت کی بات کرتے تھے, اور وہ ساتھ میں یہ کہتے تھے thus says the Lord, یعنی کہ خداوند کے نام میں, اور خداوند خدا فرماتا ہے. آپ نبیوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ یہ بات کرتے تھے. اب کہ خداوند خدا فرماتا ہے, یہ میسیج خداوند کی طرف سے. عام انسان جو ہے وہ کیونکہ نبیوں کو عموماً قتل کر دیا جاتا تھا, اس کا ریزن یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو کیسے کہہ سکتے کہ یہ میسیج خدا کی طرف سے, خدا نے تجھے کب بات کی, کیا ڈائریکٹ بات کی. انسان کو تو انسان دیکھ سکتا ہے, تو چونکہ خدا کو دیکھ نہیں سکتا اس لیے نبیوں کو ادھر ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتے تھے. اسپیشلی اس وجہ سے بھی کیونکہ نبیوں کا جو میسیج تھا وہ کافی سالڈ تھا, کافی جو ہے وہ اسٹرکٹ تھا, کافی اسٹریٹ فارورڈ تھا, اور لوگوں کو اس طرح کی باتیں پسند نہیں آتی جس میں تنقید ہو, جس میں کچھ چھوڑنے کی بات ہو, جس میں انسان کو ڈسپلن کیا گیا ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروفٹس کو ریجیکٹ کیا جاتا تھا, پروفٹس کو عموماً پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا, اور وہ بات کرتے تھے کہ جی تم خدا سے ڈائریکٹ میسیج کیسے لیتے ہو. آن دی ادر سائڈ ریبائز جو تھے وہ ڈپلومیٹک بات بھی کرتے تھے, لیکن وہ کسی نہ کسی کے نام میں ضرور بات کرتے تھے. مثلا پروفٹ خدا کے نام میں آ کے بات کر رہا ہوتا تھا, اور ریبائز جو ہوتے تھے جو فقیہی تھے وہ کسی اور بڑے ریبائی کے نام میں بات کرتے تھے کہ فلاں ربی نے فلاں ربی کے نام میں یہ بات کی, کیونکہ استاد شاگرد کا چکر تھا. تو جیسے آپ یہ دیکھیں کہ میوزیکل ورلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ استادی شاگردی کا بڑا چکر ہے, اور وہ اپنے استاد کا نام آگے کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح ربینیکل ورلڈ میں بھی ایسا ہی چکر تھا کہ وہ اپنے استاد کے نام میں یہ آ کر باتیں کرتے تھے, اور وہ حکمت کی باتیں اور وہ سارا کچھ سکھاتے تھے تاکہ نام بڑا جو ہے وہ استاد کا, اور پھر کل کو وہ جب شاگرد کرتا تھا تو وہ پھر اس کے نام میں اس کے شاگرد باتیں کرتے تھے. لیکن یسوع مسیح نے یہاں پر کسی کے نام میں یہ بات نہیں کی, بلکہ یہاں پر خدا یسوع مسیح نے آ کر کہا کہ میں جو ہے وہ تم سے سچ سچ کہتا ہوں, میں تم سے یہ کہتا ہوں, میں تم سے یہ کہتا ہوں. تو وہ لوگوں نے جو ہے نا اس چیز کو بڑا نوٹس کیا. لوگوں نے کہا کہ نہ یہ نبوت کی نبیوں کی طرح بات کرے, نہ یہ ربیوں کی طرح بات کرے ہیں, ریبائز کی طرح, بلکہ یہ خود اپنی طرف سے یہ بات کر رہے ہیں. تو دیٹ مسٹ بی سم تھنگ ڈفرینٹ. اور وہ صاحب اختیار کی طرح وہاں پر بات کرے تھے, اور اسی لیے ہمیں خدا یسوع مسیح کی بات کو ماننا اور سننا اور اس پر عمل کرنا ہوگا. لیکن خداوند نے اس پیسج کا آغاز جو تھا, اس آخری جو حصہ ہے اس کا آغاز جو کیا, وہ کہا کہ تم میں سے بہت سارے مجھے اے خداوند کہتے ہیں, لیکن ان میں سے ہر کوئی آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائے گا. سو یہ بات ہو رہی ہے ریلیشن شپ کے حوالے سے کہ جب آپ اے خداوند کہتے ہیں بٹ یو ڈونٹ ہیو دا ریلیشن شپ ود دا لارڈ, تو پھر آپ کیسے خدا کی بادشاہی میں جائیں گے؟ اس کو جاننا ڈفرینٹ ہے اس کے بارے میں جاننے سے. اگر آپ خداوند کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جانتے ہیں. بہت ساری دنیا کے لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے سن رکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح, جیزس کرائسٹ, یشوع, عیسیٰ کے نام سے بھی یا مختلف ناموں سے, یشو. تو مین چیز یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہاں دیر از سم بڈی کال دیٹ, یا کرسچنوں کا وہ گاڈ ہے. اس طرح کی بات آپ دیکھ لیں ہندو, مسلم, جو عیسائی, سکھ وغیرہ اور باقی لوگ ہیں, تو وہ لوگ اس طرح جانتے ضرور ہیں لیکن دے ڈونٹ نو ہم پرسنلی. پھر آن دی ادر سائڈ مسیحیت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ خداوند تو کہتے ہیں, لیکن ان کا کوئی پرسنل ریلیشن شپ نہیں ہے خداوند کے ساتھ. ان کا کوئی ذاتی نجات دہندے والا, اور جیسے کلیسیا کے ہسبینڈ کے طور پر, شوہر کے طور پر, دلہا کے طور پر خداوند کو پریزنٹ کیا بائبل میں. سو دیٹ از اے ریلیشن شپ, اسٹرانگ ریلیشن شپ, کوننٹ,
So people are not under the covenant, people don't have the relationship, جس کی وجہ سے خداوند نے کہا کہ جو مجھے خداوند خداوند کہتے ہیں ہر کوئی خدا کی بادشاہی میں نہیں جائے گا. اور ایون کہ ایسے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے جو کہیں گے کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی, کیا ہم نے بدروحوں کو نہیں نکالا, معجزے نہیں کیے. تو بیسیکلی آپ یہاں پر دیکھیں کہ نبوتیں کرنے والے, اس میں ضروری نہیں کہ سچی یا جھوٹی نبوت ہو, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ گفٹنگ بھی استعمال ہو رہی ہے کئی لوگوں میں, لیکن ریلیشن شپ نہیں ہوگا. ریلیشن شپ کیسے ہوگا؟ خداوند نے کہا کہ ان تمام لوگوں کو, ایون کہ وہ معجزات دکھا رہے ہیں, یہ بدروہیں یا ان طرح کی چیزوں کو بھگا رہے ہیں, نبوتیں کر رہے ہیں, لیکن خداوند کہے گا کہ میری تم سے واقفیت نہ تھی, نو ریلیشن شپ, خداوند کے ساتھ رشتہ نہیں ہے. اور رشتہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ بدکار ہیں. بدکار جو ہے وہ برائی کے کام کرنے والا ہے, کیونکہ وہ روح کے مطابق نہیں چلتے, پاک روح کی ہدایت سے نہیں چلتے, خداوند کے کلام پر عمل نہیں کرتے. اور کلام میں لکھے کہ جو میری باتیں سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے. یہاں پر یہ بات جو ہے نا ہو رہی ہے, باتیں سننا اور اس پر عمل کرنا. سو دا فل فیتھ, فل فارم آف فیتھ کیا ہے؟ بائبل کہتی ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. اور ایمان کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے؟ جب آپ اس کو ایکشن میں لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر لکھے کہ جو میری بات سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. مینس کہ اگر میں خدا کے کلام میں سے کچھ سمجھوں, سنوں, تو میرے اوپر فرض ہے کہ میں اس پر عمل کروں اور اس پاک روح کو الاؤ کروں کہ پاک روح میری زندگی میں کام کرے اور وہ میری زندگی سے اس بات پر عمل کروائے. سو جیسے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان بغیر عمل کے مردہ ہے, اور اگر ایمان کے ساتھ ایکشن نہیں ہے, ایکشن آف فیتھ نہیں ہے, تو دین اٹس اے ڈیڈ فیتھ. میں آپ کو اگزامپل بھی دے سکتا ہوں کہ جیسے ایک شخص کہتا ہے کہ میرا بازو جو ہے وہ نہیں کام کرتا, چلتا نہیں ہے, اور اس پر دعا کی جائے اور کلام مقدس اس کو سکھایا جائے, سمجھایا جائے, اور اس کلام مقدس میں سے بتایا جائے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں شفا ہے. اور جب وہ سن لے اس بات کو, خدا کی بات کو سنے کہ اے بوجھ سے دبے تھکے ماندے لوگوں, میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. اور اس کو کہا جائے کہ تو جو ہے اب تو مسیح کے نام میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اس بازو کو اٹھا, تو وہ اگر اس پر عمل نہ کرے تو اس کا بازو مردہ ہی رہے گا, وہ بازو ویسے کا ویسے ہی رہے گا. لیکن اگر وہ ایمان کے ساتھ اپنے بازو کو حرکت میں لائے تو ایک دم شفا بھی پا جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہی جو ہے وہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے, اور یہ ہر معاملے میں ہے. خدا کے جتنے بھی منہ سے نکلے الفاظ ہیں, خدا کے منہ کی باتیں, اس کے احکام جو ہیں, اس کو ہمیں ماننا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. اور ریلیشن شپ کی وجہ سے, جیسے ایک بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کے حکم کو اس لیے مانتا ہے کہ اس کے باپ نے یہ کیا ہے اور اس کا ریلیشن شپ ہے اس کے ساتھ, اور وہ اپنے باپ سے پیار کرتا ہے, اپنے باپ سے ڈرتا ہے, اس کی خفگی سے ڈرتا ہے, اور وہ نہیں چاہتا کہ اپنے باپ کو آفینڈ کرے, اپنے باپ کے دل میں جو ہے وہ کوئی غصہ دلائے اس کو. تو اس لیے وہ کیا کرے گا کہ اپنے باپ کو ایسا موقع نہیں دے گا کہ وہ اس طرح کا کرے, اور اس کی تابع داری میں رہے گا. اور اس سب کچھ کرنے کے لیے خدا نے ہمیں کیا دیا ہے؟ اپنا پاک روح انعام میں دیا ہے, اس نے مددگار دیا ہے. اور سب سے پہلا عمل جو ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے. یہ کلام پر عمل ہے. خداوند نے کہا تھا نا کہ جو کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرے, اور تو توبہ کرو کیونکہ خداوند کی بادشاہی قریب آ گئی. یہ خداوند یسوع مسیح کا میسیج تھا, سب سے پہلی بات جو کہ, اور توبہ کرنی ہے, بپتسمہ لینا ہے, کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ جاؤ ان کو بپتسمہ دو باپ بیٹے رول قدس کے نام میں, شاگرد بناؤ. اور پھر ہمیں جو ہے وہ رول قدس انعام میں پانا ہے, کہ خداوند نے کہا تھا کہ میں تمہیں رول قدس دوں گا, وعدہ. پھر ہمیں لکھا ہے کہ جاؤ ان کو تعلیم دو, تعلیم حاصل کرنی ہے ان باتوں کی جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے. تو خدا کے کلام کو مانیں گے, سمجھیں گے, تو پھر جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. اور پھر خداوند نے ایگزامپل دی ہے کہ یہ ایسی بات ہے جو کہ میرے باتوں کو سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے, اس شخص کی مانند ہے جس کا گھر جو ہے وہ چٹان پر بنایا گیا. وہ چٹان کیا ہے؟ خود خداوند یسوع مسیح. پہلا کرنتھیوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ چٹان جو تھی وہ خداوند یسوع مسیح تھا. خداوند یہوہ ہماری چٹان ہے, خداوند خدا ہماری چٹان ہے, باپ چٹان ہے, بیٹا چٹان ہے, ہم دیکھتے ہیں. اور اس پر گھر بنائے, مینس کہ اس کے کہے کو مان کر, اس کی کلام کے اوپر اپنی ہر ایک چیز کو اسٹیبلش کرنا. یہ ایسا ہی ہے کہ خداوند چٹان پر گھر بنانا. اور پھر آندھیاں, طوفان, پرسیکیوشن, ہر طرح کی جو ہے وہ اپوزیشن, ہر طرح کے حملے ہوں گے ابلیس کے, انسانوں کے, ہر طرح کے اپوزیشن لوگوں کے,
تو لیکن اس چٹان کے اوپر بنے ہوئے گھر کو کوئی جنبش نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا جو ہے وہ بنیاد خداوند خدا ہے. مینس کہ آپ نے اپنی جو ہے وہ بنیاد خدا کے اوپر رکھی ہے، اور اسی لیے آپ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. لیکن آن دی ادر سائڈ لکھا ہے کہ جو ایسا نہیں کرے گا، جو باتیں سنتا لیکن عمل نہیں کرتا، جو ایسا نہیں کرتا وہ ایسا ہے جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا ہے. بے وقوف آدمی کی مانند. اور ریت میں کوئی بنیاد نہیں ہوتی میرے عزیزو. ریت کو جتنا مرضی کھودیں اس میں آپ بنیاد نہیں رکھ سکتے. یو ہیو ٹو ہیو سیمنٹ. آپ کو سالڈ بیس چاہیے جس کے اندر آپ بنیاد رکھ سکتے ہیں. ریت میں اگر آپ دیواریں کھڑی کر دیں گے ریت شفٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ریت کی یہاں پر دو ریزنز ہیں خدا نے کہا. ایک تو یہ کہ ریت شفٹ ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ڈیزرٹ میں گئے ہیں، ایک جگہ پر آپ جھنڈا لگا دیں تو اور 10 دن کے بعد آئیں گے وہ سارا آپ کو لینڈسکیپ بھی ڈفرینٹ نظر آئے گا. جھنڈا تو ادھر ہی ہوگا. آپ کو لگے گا یہ میں نے ڈفرینٹ جگہ پہ آ گیا ہوں، کیونکہ وہ ساری ریت شفٹ ہو چکی ہوگی. تو جو دو دلہ ہے، جس کا ہارٹ شفٹ ہوتا رہتا ہے، جو خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتا، وہ ریت کی مانند ہے. دوسرا خدا نے کہا تھا کہ جو لوگ جو ہیں سمندر کی ریت کی مانند ہیں. انسانوں کی بات ہو رہی ہے. سمندر کی ریت انسانوں کو بھی تشبیہ دی گئی ہے اس سے. تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ ریت پر گھر سے مراد یہ ہے کہ انسانی احکامات اور انسانی بنائی ہوئی تعلیم، ربنیکل سٹف اور مین میڈ چیزیں، رسومات، ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو اپنا گھر، جو اپنی تعلیم کی بیس، جو اپنے ایمان کی بیس لوگوں کے بنائے ہوئے سٹف پر کرے گا، جو کہ شفٹ ہوتا رہتا ہے، جو کہ ایور چینجنگ ہے، تو پھر جو ہے وہ نقصان اٹھائے گا. کیونکہ جیسے ہی پرسیکیوشن، اپوزیشن اور آندھی طوفان آئے گا، دھڑم سے وہ گھر جو ہے وہ نیچے گر جائے گا. کیونکہ وہ جو گھر ہے اس کو صدمہ پہنچے گا اور وہ قائم نہیں رہ سکے، کیونکہ اس کی بیس اسٹرانگ نہیں ہے. اور اس کو جو ہے وہ لوگوں کے اوپر، ایموشنز کے اوپر، انسان کے اوپر بنایا گیا ہے، اور شفٹنگ جو ہے وہ بیس کے اوپر بنایا گیا ہے. تو ہمیں خدا کے کلام کو ماننا، پڑھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا ہوگا. اور اس کو کرنے کا طریقہ واحد یہی ہے کہ خدا کے روح کو الاؤ کریں تاکہ وہ آپ کی زندگی سے تابعداری اور پاکیزگی کو جو ہے وہ دکھائے اور خدا کے نام کو جلال ملے. تو صاحب اختیار یعنی کہ خود خداوند یسوع مسیح کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں اور ہمیں ان کو ماننا ہوگا. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو. آمین.